الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لن یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ نے جو اعمال دیے ہیں دو طرح کے اعمال ہیں، ظاہری اعمال بھی، باطنی اعمال۔ ہمیں جیسے تربیت کی ضرورت ہے، انسان کو موقع پہ تربیت کی ضرورت ہے۔ انسان کی تربیت نہ ہو تو وہ اسفل سافلین میں چلا جاتا ہے، جانوروں سے بھی بدتر اس کی زندگی ہو جاتی ہے۔ کل کسی نے سوال پوچھا کہ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، لیکن پھر اللہ انسان کو جہنم کی آگ میں کیوں ڈالے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے، جواب یہ ہے سوال کا کہ اشرف المخلوقات ہے، لیکن اپنی حرکتوں سے، اپنی بدعمالیوں سے اپنے آپ کو رسوا کر دیتا ہے۔ جو جتنا عزت دار ہوتا ہے اس کی برائی بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ بادشاہ کے گھر میں پیدا ہونے والا شہزادہ ہوتا ہے، لیکن وہ ایسی گھٹیا حرکتیں شروع کر دے، مسجد سے چپل چرانا شروع کر دے، چرسیوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دے، تو کیا اس کی عزت شہزادوں والی رہے گی پھر؟ بلکہ وہ عام چرسیوں، ہیروئنچیوں سے اور قوم کے پس لوگوں سے زیادہ برا سمجھا جائے گا، کیونکہ اتنے بڑے گھر میں پیدا ہوا اور کس قسم کی حرکتیں کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو انتہائی مہذب بنایا، انتہائی مہذب۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کائنات میں انسان کو بڑی عزت دی ہے۔ کوئی مخلوق انسان کے لیول کی نہیں ہے۔ جو تہذیب انسان کو سکھائی گئی ہے وہ کسی جانور کو، کسی مخلوق کو نہیں سکھائی گئی۔ زمین پہ رہنے والی مخلوق کی بات ہو رہی ہے، فرشتوں کی بات نہیں ہو رہی۔ انسان غسل کرتا ہے، لباس پہنتا ہے، دانت صاف کرتا ہے، اس کی چال بھی اچھی ہے۔ جانوروں میں ایسا ہے؟ انسان کے بات کرنے میں آداب ہوتے ہیں، بڑوں سے کیسے بات کرنی ہے، چھوٹوں سے کیسے بات کرنی ہے، اپنے لیول کے لوگوں سے کیسے بات کرنی ہے۔ جانوروں میں ہے کوئی تمیز؟ یہ رشتے جوڑتا ہے انسان، وفا کرتا ہے۔ جانوروں میں کچھ بھی نہیں ہے، کھانا پینا پیٹ، بس اس کی فکر میں ان کی زندگی گزرتی ہے۔ خوبصورت بنایا اللہ نے انسان کو، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ سب سے خوبصورت مخلوق اس کائنات میں کون سی ہے؟ انسان۔ تو گویا کہ اس کائنات میں یہ شہزادہ ہے، اس کائنات میں یہ کیا ہے؟ شہزادہ۔ تو اس کو کام بھنگیوں چماروں والے کرنے چاہیے یا شہزادوں والے کرنے چاہیے؟ بولو، شہزادوں والے۔ اگر یہ کام بھنگیوں والے شروع کر دے، بادشاہ کے گھر میں پیدا ہوا شہزادہ اور جا کے لوگوں کے گٹر صاف کر رہا ہے، بادشاہ نے پوچھا تجھے کیا ہو گیا، کیوں کر رہا ہے؟ ابا کچھ پان گٹکے کا خرچہ نکل آئے گا۔ بادشاہ بولے گا کمبخت، تیرا باپ بادشاہ ہے، شاہی محل میں تو پلا ہے، تجھے پان گٹکے کی فکر ہے؟ بادشاہ اپنے بیٹے کو پان گٹکے کے پیسے نہیں دیتا نا۔ پہلے زمانے میں بادشاہ لوگ بڑے ہائی لیول کے ہوا کرتے تھے، کہتے ہیں ہمارا بچہ پان گٹکے نہیں کھائے گا۔ تو اب بیٹا کو بادشاہ پان گٹکے کے پیسے نہیں دے رہا اور بیٹا جا کے لوگوں سے مانگ رہا ہے، باپ کی عزت کا جنازہ نکال رہا ہے، تو ایسے موقع پہ یہ کہا جائے گا یہ پان گٹکے تیری پرسنالٹی پہ سوٹ نہیں کرتے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تیری پرسنالٹی پہ پان اور گٹکے سوٹ نہیں کرتے۔ تیری پرسنالٹی پہ تو پان اور گٹکے کا بزنس سوٹ نہیں کرتا، کھانا کہاں سے سوٹ کرتا ہے؟ تو اللہ نے انسان کو سب سے بہترین پرسنالٹی دی ہے، سب سے بہترین۔ انسان کا لباس دیکھ لو، طور طریقے دیکھ لو، ڈسپلن دیکھ لو اس کی زندگی میں۔ ترقی یافتہ قوموں میں بھی اور جو ترقی یافتہ نہیں ہے ان میں بھی، بلکہ ترقی یافتہ قوموں میں یہ ڈسپلن اور بھی زیادہ نظر آتا ہے، لباس میں، پوشاک میں، بات چیت میں۔ لیکن انسان نے یہاں ایک بڑی زبردست قسم کی دو نمبری کی۔ اس نے اپنی عزت کو برقرار رکھنے کے لیے، زیادہ گاڑی باتیں تو نہیں کر رہا میں، ایسا تو نہیں باپ بولے پتہ نہیں کون سا سبق لے کے بیٹھ گئے۔ انسان نے اپنی عزت کو برقرار رکھنے کے لیے ایک دو نمبری کی۔ اس نے اس پہ تو کمپرومائز نہیں کیا کہ میں عزت دار نہیں ہوں، کہا کہ عزت دار ہوں، لہذا میرا اسٹائل اور میرے طور طریقے بادشاہوں والے ہوں گے، گھٹیا لوگوں والے نہیں ہوں گے۔ لہذا اس نے گیٹ اپ کو فوکس کیا۔ زیادہ فوکس کس کو کیا؟ گیٹ اپ، صفائی ستھرائی، ڈسپلن۔ لیکن وہ کام جو انسانیت کے لیے بدنما داغ تھے ان کاموں کو نہیں چھوڑا۔ دیکھو بعض دفعہ گیٹ اپ ایسا ہوتا ہے جس سے انسان بد تہذیبہ لگتا ہے،
بعض دفعہ عمل ایسا ہوتا ہے جو تہذیب یافتہ لوگوں پہ سوٹ نہیں کرتا. عمل کو ٹھیک کرنا مشکل تھا, اس نے سارا زور کس پہ لگا دیا؟ ابے جملہ تو مکمل کر لو یار. سارا زور گیٹ اپ پہ لگا دیا اس نے. مثال سے بات سمجھاتا ہوں, میری عادت ہے مثالیں دینے کی, اور یہ میری عادت اس لیے کہ اللہ قرآن میں مثالیں بہت دیتا ہے, نبی نے اپنی حدیث میں مثالیں بہت دی ہیں. لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب قرآن حدیث چھوڑ کے اپنی مرضی کی مثالوں پہ لگ جاتے ہیں. بھائی صاحب مثالیں دی جا رہی ہیں اپنی مرضی کی سوسائٹی کے حساب سے, لیکن ان مثالوں سے سمجھایا کیا جا رہا ہے؟ قرآن و سنت سمجھایا جا رہا ہے. وہ میری کوئی اپنی بات میں نہیں سمجھا رہا. تو جتنی مثالیں دیں کیا خیال ہے؟ مثالیں ایسے ہیں جیسے کھانے میں مسالے کے بغیر کھانے میں ٹیسٹ آتا ہے؟ نہیں آتا. تھائی لینڈ میں جاؤ آپ کھانے کھاؤ, مسالے ہی نہیں ہیں, پھیکے کھانے. چائنیز کے کھانے کھاؤ, بوائل کھانے, جیسے ان کے کھانوں میں ذائقہ نہیں ہے, چائنیز بھی مزیدار. چائنیز خود بھی ایسے ہی سب کی ایک جیسی آنکھیں, سب. کسی نے کہا نا چائنیز دوسری شادی نہیں کرتے, بھائی وہ دوسری کی شکل بھی پہلی جیسی ہوگی, اس لیے ان کو کیا فائدہ. تو ہمارے یہاں اتنے مسالے ہیں کہ اس کے مسالوں کے اثرات ہم لوگوں کے چہروں پہ نمایاں ہوتے ہیں. جن کے گھروں میں زیادہ تیز مسالہ ہے, ان کے بچے ایسے پیدا ہوتے ہیں تھوڑے سے جیسے ہلکی آنچ پہ ان کو پکایا ہوا ہو, ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں. ہلکی آنچ پہ ان کو تھوڑا سا کسی نے گرم کیا ہوا ہے, تو اثر آتا ہے نا مسالوں کا. خیر, تو مثالوں سے بیان چٹپٹا ہوتا ہے جیسے مسالوں سے کھانا چٹپٹا ہوتا ہے. تو اس لیے میں بیانات میں بہت زیادہ مثالیں دیتا ہوں. تو بات کیا چل رہی تھی؟ یہی تو مسئلہ. ہاں, گیٹ اپ کی بات کر رہا تھا. تو میں نے کہا مثال سے بات سمجھاتا ہوں کہ تہذیب یافتہ قوموں نے, اور آج کل جو نام نہاد لبرلز ہیں جو صبح و شام مولاناؤں کو, مذہبی لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں اور دقیانوس اور فنڈامنٹلسٹ اس ٹائپ کے نعرے لگاتے ہیں, ان لوگوں نے تہذیب یافتہ انسان کو جو ڈیفائن کیا, جو ایکسپلین کیا, جو اس کا نقشہ دنیا کے سامنے رکھا, وہ سچی مچی کے تہذیب یافتہ کا نہیں رکھا, وہ والا تہذیب یافتہ رکھا جتنے یہ خود ہیں. اور آ رہی ہے بات؟ جتنے یہ کیا ہیں, یعنی میں اپنے اعمال کو تو ٹھیک کر نہیں رہا. اب اعمال کو جب میں ٹھیک کر نہیں رہا تو لوگ مجھے غلط کہیں گے نا, تو میں جیسا میں ہوں صحیح آدمی اسی کو قرار دینا شروع کر دوں. کہ کیسے بن جاؤ, اس کو صحیح کہتے ہیں. تو بھائی صحیح تو اس کو کہتے ہیں جس کا عمل ٹھیک ہو, جس کا عمل ٹھیک نہیں وہ صحیح کہاں سے ہو گیا. تو اب ایک چرسی ہے, بار بار مثال چرسیوں کی پتہ نہیں کیوں دیتا ہوں, اصل میں وہی مثال دینی چاہیے جو مارکیٹ میں اویلیبل ہو. تو کراچی میں سب سے زیادہ جو چیز اویلیبل ہے وہ کیا ہے؟ چرسی ہیں. اس لیے مثال ہمیشہ وہی دی جائے گی, اور چرس بھی اویلیبل ہے, تو اس لیے میں چرس کی مثال دیتا ہوں. اب ایک چرسی سے چرس چھوٹ نہیں رہی ہے. لوگ چرسیوں کو رشتہ دیتے ہیں. بولو, آپ کہیں رشتہ لینے کے لیے گئے, لڑکی کے ابا نے پوچھا کیا کرتے ہو, آپ نے کہا چرس پیتا ہوں, رشتہ ملے گا؟ نہیں ملے گا. اچھا, چرسیوں کا گیٹ اپ چرسیوں جیسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ان کا جو حلیہ ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ دیکھو میں حلیہ بول رہا ہوں, حلیہ نہیں بول رہا, حالانکہ یہ لفظ ہا سے ہے, حلیہ. بار بار میں ایک تنبیہ کرتا ہوں مدارس کے طلباء کو کہ اردو کو اردو میں بولا کرو, عربی میں مت بولا کرو. برا لگتا ہے جب اردو کو عربی میں بولا جاتا ہے. ابھی چند دن پہلے کسی نے مجھ سے بحث کی, نہیں جو الفاظ عربی میں ہیں ان کو عربی میں ہی بولا جائے گا. میں نے کہا بھائی جب وہ اردو میں آ گئے تو اردو کے اسٹائل میں بولے جائیں گے. یہ چیز بھی ایک بیریئر ہے جو عوام میں اور علماء میں فاصلہ کم کرتی ہے. وہ کہتے ہیں یار یہ عجیب ہی. اس کی مثال ایسے ہے, اگر سب کچھ عربی کے الفاظ بالکل عربی کے طریقے سے ہی بولنے ہیں پھر تو پھنس جاؤ گے برے طریقے سے. بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو آپ نہیں بول پاؤ گے. خوف کا لفظ ہے نا اردو میں, اصل میں تو عربی سے, عربی میں خوف ہے, خوف تھوڑی ہے. باپ کو مجھے تم سے بہت خوف آ رہا ہے, تو اب اس کو آپ سے خوف آنا شروع ہو جائے گا. یہ پتہ نہیں کون سی مخلوق. یہ تو بہت سارے الفاظ ہیں ایسے. تو انتظار ہے, ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ انتظار کر رہا ہوں. اصل لفظ ہے انتظار, نون پہ اخفا بھی کیا جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ناک کے بانس سے آواز نکالی جائے گی. واہ ہے, واہ, انتظار. کافی دیر اس کو انتظار کرنا پڑے گا جب تک آپ انتظار کے لفظ کو کمپلیٹ کرو گے. اردو میں بولتے ہیں انتظار, زے سے بولتے ہیں, زے, انتظار. لکھا جائے گا وا کی طرح. سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب بولنا وا نہیں ہے تو پھر لکھا کیوں جا رہا ہے؟ یہ بھی ایک اصول سمجھ لو. پوری دنیا میں ہر زبان میں لکھنے کے طریقے یہ بھی توقیفی ہوتے ہیں. توقیفی کا مطلب جیسے اہل زبان لکھتے چلے آ رہے ہیں, اور بولنے کے طریقے بھی کیا ہوتے ہیں؟ توقیفی, جیسے بولتے چلے آ رہے ہیں. اس میں عقل کا دخل نہیں ہے. یہ انگلش میں بھی ہے, عربی میں بھی ہے, اردو میں بھی ہے. ہر زبان میں لکھنے کے قواعد الگ ہوتے ہیں, بولنے کے الگ ہوتے ہیں. جیسے لکھا جاتا ہے ہر لفظ ایسے پڑھا نہیں جاتا.
ایسے قرآن میں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں, عربی زبان میں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں, انگلش میں بھی ہیں. ریڈ READ ہے, سیکنڈ فارم کیا ہے ریڈ, لیکن لکھا کیا جائے گا READ. تھرڈ فارم کیا ہے READ, پڑھا کیا جائے گا ریڈ ریڈ ریڈ, رٹا لگا کے یاد کرتے ہیں نا, پٹ پٹ پٹ, PUT پٹ, BUT بٹ, یہ پٹ 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 فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فارم ہے نا. ابے بھائی PUT پٹ پڑھا جائے گا اور BUT بٹ پڑھا جانا چاہیے نا, لیکن پڑھا کیا جائے گا بٹ. اب کوئی کہے یہ کیا ہے, یہ سمجھ میں نہیں آ رہا, تو کوئی بات نہیں, آپ کے سمجھ میں آنا ضروری نہیں ہے, یہ توقیفی ہے. ہر زبان جیسے لکھی جاتی ہے ویسے ہی لکھی جائے گی, اور جیسی لکھی ہوئی ہے ضروری نہیں ویسے ہی پڑھی جائے. پڑھی ایسے جائے گی جیسے کہ سنی جا رہی ہے. نو کا لفظ دیکھ لو, KNOW, K سائلنٹ ہے. اب کوئی اٹھے بولے K سائلنٹ ہے, میں K کو ہٹا رہا ہوں, نہیں بھائی آپ کو ہٹانے کی اجازت بولو نا نہیں ہے. نائف ہے, نالج ہے, K لکھا جائے گا, پڑھا نہیں جائے گا. تو توقیفی, اس کو عربی کی اصطلاح میں کہتے ہیں توقیفی, یعنی جیسے اہل زبان سے نقل ہوتا چلا آ رہا ہے آپ نے اسی پر اکتفا کرنا ہے, اپنی طرف سے اس کو چینج نہیں کرنا. تو عربی کے بہت سے الفاظ ہیں, چونکہ وہ آئے عربی سے ہیں اس لیے لکھا ویسے ہی جائے گا جیسے کہ عربی میں, پڑھا ویسے نہیں جائے گا, پڑھا ایسے جائے گا جیسے اہل زبان پڑھتے ہیں. تو حلیہ نہیں ہوتا, حلیہ, حلیہ ہوتا ہے حلیہ, حلوہ ہوتا ہے حلوہ, حالانکہ لکھا کیسے جاتا ہے, تم لوگ کو اتنا ذوق ہے حلوے کا نہ کچھ, حلوہ لکھا جاتا ہے ہے سے, لیکن پڑھا کیسے جائے گا حلوہ. تو یہ کچھ باتیں ہمارے طلبہ کے سمجھنے کی ہیں. دینی مدارس کے طلبہ فارغ ہوتے ہیں اردو کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں, فارغ ہوتے ہیں اس کو بالکل عربی میں, پھر وہ مزہ نہیں آتا, وہ پھر لوگ بھی کہتے ہیں پتہ نہیں کیا چیز کیا لے کر آئے مارکیٹ, خوف. ٹھیک ہے نا. اچھا خیر, ہم پھر اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں. بیچ میں تھوڑی تھوڑی باتیں جو موضوع بنا کر نہیں آ سکتی یا آپ کے فائدے کے لیے, تو میں پارسل کرتا رہتا ہوں, کیونکہ ہمارے پاس پارسل کا بھی انتظام ہے. برگر والا بیچ رہا ہوتا ہے نا برگر, بھائی یہاں بیٹھ کے کھا سکتے ہیں, یہ بھی ٹھیک ہے, اور پارسل کا بھی انتظام ہے, لے جانا چاہیں تو لے جا سکتے. تو بیچ بیچ میں کچھ چیزیں میں آپ کو پیکٹ کی شکل میں دے دیتا ہوں, آپ گھر لے جائیں. خیر, تو بات یہ چل رہی تھی, ہم دوبارہ چرس پہ آتے ہیں. ہمارا موضوع کیا چل رہا تھا, چرس پہ بات چل رہی تھی, اور چرسیوں پہ بات چل رہی. تو چرسی کہیں نکاح کا پیغام لے کے جائے تو چرسیوں کا جو گیٹ اپ ہے, چرسیوں کا جو حلیہ ہے. اچھا یہ ایک اور بات, انگلش کے بھی کچھ الفاظ جب اردو میں آ گئے ہیں تو وہ اردو میں ڈھل گئے ہیں. جیسے پیٹرول کا لفظ ہے, حالانکہ یہ پیٹرول ہے نا, پیٹرول تھوڑی ہے, لیکن جب اردو میں یہ لفظ استعمال ہونا شروع ہو گیا تو اردو دان اگر پیٹرول کہتے ہیں تو کوئی آفت اس سے نہیں آ جائے گی, کیونکہ فوراً میں نے دیکھا ہے انگلش والے بولتے ہیں پیٹرول ہوتا ہے, پیٹرول نہیں ہوتا. بس کر دے بھائی, اردو میں جو ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. ٹیلی ویژن ہے انگلش میں, یہ عربی میں گیا تلفزیون. ٹیلی ویژن کو عربی میں کیا کہتے ہیں, تلفزیون. اب وہ تلفزیون کو تلفزیون ہی بولے گا, اسے ٹیلی ویژن نکلے گا ہی نہیں, کیونکہ اردو جب عربی میں آ گیا تو عربی اپنے ہر زبان کے پاس ایک کینچی ہوتی ہے. جب بھی کوئی لفظ اس زبان میں آتا ہے, زبان اس کینچی سے تراش خراش کے اس کو اپنے مزاج پہ ڈھالتی ہے, اپنے سانچے میں ڈھال کے ایکسیپٹ کرتی ہے, ایز اٹ از نہیں لے لیتی اس کو. بم ہے, بم, یہ لفظ انگلش میں تو بام ہے میرا خیال ہے, اردو میں ہم کیا کہتے ہیں, بم. اب میں نے اس میں بھی دیکھا ہے لوگ تنبیہ کرتے ہیں بم نہیں ہوتا بام ہوتا ہے. بھائی جان اردو میں بم ہی ہوتا ہے, نہیں آئے تو کراچی میں جب پھٹے گا نا بتا دیں گے آپ کو, اللہ بچائے سب کو بم سے محفوظ رکھے. تو انگلش کے بہت سے الفاظ ہیں جب اردو میں آ گئے تو اردو نے اس کو اپنے حساب سے کانٹ چھانٹ کے اپنے حساب سے اس کو قبول کیا ہے. جب وہ ہو گیا تو بس اردو میں ہی ہوگا اس. خیر, تو ہاں کوئی انگلش کا لفظ انگلش میں بولنا چاہے تو ایک الگ بات ہے. خیر, تو پھر ہم چرسیوں پہ آتے ہیں دوبارہ. تو چرسی گیا رشتہ کا پیغام لینے کے لیے, تو چرسیوں کا گیٹ اپ عام طور پہ چرسیوں والا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے, چرسیوں کا گیٹ اپ تو چرسیوں والا ہوتا ہے. اب کسی نے کہا کہ کم بخت تو چرسی ہے, چرسیوں کو کوئی بھی رشتہ نہیں دیتا, لہذا تو چرس پینا چھوڑ دے, کیونکہ چرسی شریف لوگ نہیں کہلاتے سوسائٹی میں. اس نالائق نے کیا کیا, چرس تو چھوڑی نہیں لیکن گیٹ اپ وہ رکھ لیا جو چرسیوں کا نہیں ہوتا, بلکہ ڈاکٹروں کا, وکیلوں کا, ججز کا, فوج کے افسروں کا, جو بھی سوسائٹی میں اپر لیول کے لوگ ہوتے ہیں, ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں, ان لوگوں والا گیٹ اپ اس نے اختیار کر لیا. نہا دھو کے 3 پیس سوٹ ٹائی میں خوشبو لگا کے, دانت کو تیزاب سے دھو کے, کیونکہ اتنے گندے دانت ہوتے ہیں کہ یہ ٹوتھ پیسٹ سے صاف نہیں ہوتے, تیزاب سے دانتوں کو دھو کے, اور خوب جو آج کل بیوٹی پارلر میں دولہا کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے, یہ ساری ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام کر کے چرس کی پڑیا چھپائی اس نے, اور اب پیغام نکاح لے کے جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں ایک تہذیب یافتہ انسان ہوں, میرے چلنے کا اسٹائل دیکھو کیسے. پہلے تو آتا تھا لڑکتا ہوا نا, منہ سے رال ٹپک رہی ہے, اب بڑی تمیز سے چلتا ہوا آ رہا ہے, اور بہت ہی خوبصورت اسٹائل میں, تھوڑا سا بات چیت کا سلیقہ بھی اس نے سیکھ لیا. یہ دھوکہ ہے یا نہیں ہے بتاؤ, کیا اس سے وہ تہذیب یافتہ بن گیا ہے؟ بھائی تہذیب یافتہ کی ایک علامت پیدا کر لی ہے اپنے اندر. دیکھو کسی بھی چیز کی
ایک ڈیفینیشن ہوتی ہے, جب تک وہ ڈیفینیشن اس پہ صادق نہ آ رہی ہو وہ چیز وہ کہلانے کی مستحق نہیں ہوتی. تھوڑی گاڑی بات ہے لیکن آسان مثال سے سمجھاؤں گا. اور کچھ علامتیں ہوتی ہیں, کچھ کیا ہوتی ہیں, علامتیں ہوتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز یہ ہے. علامت اور ڈیفینیشن میں فرق ہوتا ہے. علامت میں اور کسی چیز کی ڈیفینیشن تعریف میں کیا ہوتا ہے, فرق ہوتا ہے. یعنی کسی چیز کو پہچانا جاتا ہے اس کی حقیقت اور ماہیت سے. مثال کے طور پر لوگوں میں قومیں ہوتی ہیں, کوئی پوچھے بھائی مہاجر کسے کہتے ہیں. پاکستان میں بہت ساری قومیں ہیں, پٹھان ہیں, مہاجر ہیں, سندھی ہیں, پنجابی ہیں, وغیرہ وغیرہ نا. بھائی مہاجر کی ڈیفینیشن یہ ہے, پاکستان میں کراچی میں مہاجر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ انڈیا پاکستان جب الگ ہوئے تھے تو جو انڈیا سے مائیگریٹ کر کے یہاں آئے تھے از کالڈ مہاجر. آئی بات سمجھ میں؟ یہ تعریف ہے. علامت کیا ہے بھائی؟ علامت یہ کہ اردو بولتے ہو, یہ علامت ہے. یہ اردو بولنا تعریف نہیں ہے, کیونکہ بہت سے پشتو بھی یہاں پر جو کراچی میں پیدا ہوئے اردو بول رہے ہیں, اور بہت سے مہاجر میں نے دیکھے ہیں جو پشاور میں رہے ہیں فر پشتو بول رہے ہیں. تو اردو یا پشتو بولنا ایک علامت ہے ظاہری جس سے پتہ چل جائے گا, لیکن یہ ڈیفینیشن نہیں ہے, یہ حقیقت نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور آسان, مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ مسلمان کی ڈیفینیشن یہ ہے, مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہو, اسلام اب تک چھوڑا نہ ہو اس نے, یا کوئی غیر مسلم ہو, کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو چکا ہو. یہ کیا ہے بولو نا, ڈیفینیشن. علامت کیا ہے؟ نماز پڑھتا ہو. یہ علامتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ لیکن کیا مطلب جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر کا بچہ ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہ بھائی ہے مسلمان, لیکن علامتیں مسلمانوں والی نہیں. ہمارے دوست ہیں آسٹریلیا میں, انہوں نے کہا کہ آج کل مسلمانوں کے پاس اپنے مسلمان ہونے کی صرف ایک علامت رہ گئی, یہ ختنے. اس کے علاوہ ساری علامتیں کیا ہیں؟ کوئی کام مسلمانوں والا نہیں. اسلامی ملک کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ آئین میں یہ لکھا ہوا ہو کہ اسلام سپیریئر ہے. علامتیں کیا ہیں؟ اذانیں ہوتی ہوں, مسجدیں آباد ہوں, یہ علامتیں ہیں. لیکن اگر کسی غیر مسلم ملک میں بھی یہ علامتیں پائی جائیں, تھائی لینڈ میں بھی کھلے عام اذان ہوتی ہے, جمعے کے دن مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں, لیکن وہ اسلامی ملک نہیں بن جائے گا. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ علامت میں اور ڈیفینیشن میں جب ٹکراؤ ہوتا ہے تو ترجیح کس کو دی جاتی ہے؟ علامت سے دھوکا ہو سکتا ہے, ڈیفینیشن سے دھوکا نہیں ہو سکتا. ڈیفینیشن ہمیشہ وہ بیان کی جائے گی جو اوریجنل ہوگی. سامنے آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور آسان مثال, سائنس کیمسٹری میں لوہے کی ایک ڈیفینیشن ہے, ایک فارمولا ہے جس کو آئرن کہا جاتا ہے. علامت کیا ہے؟ ایسے ہاتھ مارو گے ٹن کی آواز آئے گی, سر پہ مارو گے سر پھٹ جائے گا. یہ لوہے کی علامتیں ہیں, لیکن یہ علامتیں ہر جگہ نہیں ہوتی. لوہا پگھلا دیا جائے تو یہ کوئی بھی علامت نہیں پائی جائے گی, حالانکہ لوہے کا جو فارمولا ہے, جو ایکویشن ہے, جو کیمسٹری میں, وہ ساری کی ساری پھر بھی اس پہ صادق آ رہی ہوگی. اور آسان کر لو, کیمسٹری کی پیچیدگی میں مت جاؤ. پانی کی ڈیفینیشن کیا ہے بھائی؟ ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ, دو ہائیڈروجن کے ایک آکسیجن کا مالیکیول مل کے جو ایک کمبینیشن بنتا ہے از کالڈ واٹر سائنس کی زبان میں. علامت کیا ہے؟ ایسے ایسے لکوڈ ہوتا ہے, یوں ہاتھ مارو گے چھن چھن کی آواز آئے گی. لیکن یہ علامت ہر جگہ نہیں پائی جاتی. پانی کو بوائل کرو بھاپ بن جائے گا, تو اس بھاپ میں H2O تو ہوگا, جو ڈیفینیشن ہے وہ تو ہے, لیکن علامت کیا ہو گئی؟ ابے بول لو نا, کیا جا رہا ہے تمہارا؟ میں بھی تو بول ہی رہا ہوں. علامت ختم ہو گئی, لیکن علامت ختم ہونے سے کیا وہ پانی پانی نہیں رہا؟ پھر بھی پانی ہے وہ. جس کو آپ سے محبت ہے, اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ محبت ہے وہ آپ کا حقوق ادا کرے, آپ کے آرام کا خیال رکھے. آپ کو تکلیف, میاں بیوی میں محبت ہوتی ہے نا, تو محبت ہے یا نہیں, اس کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں, لیکن ان علامتوں سے بعض دفعہ دھوکہ بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پر علامت یہ ہوتی ہے کہ کبھی لڑتے نہیں ہیں, لیکن کیا مطلب اگر کبھی لڑ رہے ہیں تو محبت نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے محبت کی وجہ سے لڑ رہے ہوں, کیا خیال ہے؟ تو اس سے ایک بات میرا خیال ہے سمجھ میں آ جانی چاہیے اچھے طریقے سے, کہ تہذیب یافتہ انسان, مہذب انسان, اس کی بھی ایک ڈیفینیشن ہے اور کچھ علامتیں ہیں. بعض دفعہ صرف علامتیں رہ جاتی ہیں, اندر سے تہذیب اس پہ صادق ہی نہیں آ رہی ہوتی. تو یہ جو نام نہاد لبرلز دنیا میں پائے جاتے ہیں, ترقی یافتہ قومیں جو دنیا میں پائی جاتی ہیں, ان میں تہذیب یافتہ لوگوں کی علامتیں پائی جاتی ہیں, تہذیب کی تعریف ان پہ صادق نہیں آتی ہے. اب سمجھ میں آئی ہے بات؟ علامتیں پائی جاتی ہیں. جو بھی مہذب انسان ہوتا ہے, گیٹ اپ بھی اچھا ہوتا ہے, بات کرنے کی تمیز ہوتی ہے, اس کو تمیز سے بات کرتا ہے, حقوق ادا کرتا ہے. اندر سے تہذیب یافتہ ہے یا نہیں ہے, یہ بالکل ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. اندر سے تہذیب کا تعلق سب سے پہلے دل سے ہے. دل میں کیا ہے؟ دیکھو, آپ اپنے کسٹمر سے بہت اچھے اخلاق سے بات کرتے ہو, تہذیب یافتہ شخص کی علامت پائی جا رہی ہے کہ نہیں پائی جا رہی؟ بولو نا. لیکن یہ آپ اچھے اخلاق سے بات کر رہے ہو لالچ کی وجہ سے,
اگر بالفرض ہر آدمی کسٹمر سے لالچ کی وجہ سے بات نہیں کرتا, بعض دفعہ ہوتا ہی وہ اچھے اخلاق کا ہے, لیکن لالچ کی وجہ سے کر رہے ہو کہ یار کسی طرح یہ دوبارہ میرے پاس ہی آئے اور میرے ساتھ جو میرے دوست کی دکان ہے وہاں سے کبھی بھی کچھ نہ خریدے, یہ جذبہ ہے آپ کے دل میں, آپ گڑے جا رہے ہو اس کے پاؤں میں, سر کر کے بات کر رہے ہو اس سے, حالانکہ اس کا لیول آپ کے لیول سے بہت چھوٹا ہے, لیکن آپ کی نیت یہ ہے کہ میرے جو پڑوس میں میرے دوست کی دکان ہے میں اتنے اچھے اخلاق سے کسٹمر سے پیش آؤں کہ میرے دوست کی دکان کا بیڑا غرق ہو جائے, سب لوگ ادھر ہی آئیں. اب آپ تہذیب یافتہ ہو گئے ہیں, اچھے انسان ہو گئے آپ, علامت تو پائی جا رہی ہے تمیز سے بات. کیا خیال ہے بھائی؟ میں اکثر ایئر ہوسٹس کی مثال دیتا ہوں. ایئر ہوسٹس کتنے اچھے اخلاق سے بات کرتی ہے, جنہوں نے جہاز میں سفر کیا ان کو پتا ہوگا. علامت تو پائی جا رہی ہے, علامتیں پائی جا رہی, لیکن کیا دل میں بھی اس کے یہ جذبہ ہے کہ لوگوں سے اچھے اخلاق سے بات کرنا ہے, یا کمپنی کی روکھڑے کی وجہ سے وہ یہ کر رہی ہے, پیسے ملتے ہیں؟ اس کا پتہ جب چلے گا جب اپنی اماں سے اس سے بھی زیادہ اچھے اخلاق سے بات کر. کیا خیال ہے بھائی؟ کسٹمر جو جہاز میں جو مسافر بیٹھے ہیں وہ ایئر ہوسٹس کے ماموں لگتے ہیں, پھپھا لگتے ہیں, خالو لگتے ہیں, کیا لگتے ہیں, یا باپ لگتے ہیں؟ وہ کچھ بھی نہیں لگتے. جو کچھ بھی نہیں لگتے ان سے بہت اچھے اخلاق سے بات, اور جس ماں نے تکلیف سے جنا دن رات اس کے لیے ایک کر دیا, اس سے اگر وہ بات کرے 3 گنا زیادہ اچھے اخلاق سے, یعنی جہازوں کے مسافر سے میٹھے لہجے میں بات کر رہی ہے تو اس مٹھاس کو 3 سے ضرب دے. حدیث میں آتا ہے نا, ماں کا حق حسن اخلاق میں باپ سے 3 گنا زیادہ ہے, یہ آتا ہے نا حدیث میں, تو اس سے 3 گنا زیادہ مٹھاس سے بات کرے تو ہم کہیں گے واقعی یہ دل سے کیا ہے, اچھی ہے. لیکن اماں سے بات کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہے. اماں کے پاس, میں ساری ایئر ہوسٹس ایسی نہیں ہوتی, بہت سی اچھی ہوتی ہیں بھائی, میں تو ایک مثال سے بات سمجھا رہا ہوں, بعض ایسی ہے جو اپنی ماں کو زیادہ ویلیو دیتی ہیں. اماں سے بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے, اماں کی بات میں اینٹ کا جواب پتھر سے. تو ہم جہاز میں مسافروں سے اس کے اخلاق کو دیکھ کے یہ کہیں گے کہ تہذیب یافتہ خواتین کی علامت تو پائی جا رہی ہے, حقیقت میں ہے یا نہیں ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے. یہ فیصلہ مذہب کرے گا, خدا کرے گا. مذہب کہہ رہے ہیں میرے کرائٹیریا پہ اترتے ہو تو میں مانوں گا, نہیں اترتے تو لوگوں کے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ کو پتا ہے بعض دفعہ بد اخلاقی تہذیب یافتہ ہونے کی علامت ہوتی ہے, غصے کی بات پہ, غیرت کی بات پہ غیرت نہ آئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھے اخلاق کا کون ہو سکتا ہے, لیکن کبھی کبھار آپ کو بھی غصہ آتا تھا اور غصے میں آپ کا چہرہ انور سرخ ہو جایا کرتا تھا. انسان کو جب کسی سے محبت ہوتی ہے نا تو محبت کے بھی کچھ اصول اور ضابطے ہوتے ہیں. آپ کے محبوب کو کوئی تنگ کرے اور آپ کو غضب نہ آئے تو یہ بد تہذیبی ہونے کی علامت ہے. آپ کے باپ کو کوئی تنگ کر رہا ہے, ماں کو تنگ کر رہا ہے, اولاد کو تنگ کر رہا ہے, آپ کو کچھ بھی نہیں ہو رہا, کوئی فکر نہیں ہو رہی, کوئی پیشانی پہ لکیریں نہیں آ رہی, خدا کی نافرمانی صبح و شام دیکھ رہے ہو, پیشانی پہ لکیر نہیں آتی. حالانکہ پیشانی پہ لکیریں آنا بظاہر تو بد تہذیب لوگوں کی علامت ہوتی ہے. ہر وقت جو ناک پہ مکھی بٹھا کے رکھتے ہیں, خوش اخلاق ہوتے ہیں, بد اخلاق ہوتے ہیں. اب آپ نے کسی کو دیکھ لیا غصہ میں بیٹھا کر رہا ہے, آپ نے کہا یہ تو بد تہذیب آدمی, نہ جلدی فیصلہ مت کرو. ہو سکتا ہے یہ غصہ تہذیب یافتہ ہونے کی وجہ سے آیا ہو, غیرت کی وجہ سے آیا ہو. جب انسان میں غیرت ختم ہو جاتی ہے نا تو اس کو صحیح بات پہ بھی غصہ آنا ختم ہو جاتا ہے, صحیح بات پہ بھی غصہ ختم ہو جاتا ہے اس کو. تو یہ میں نے اتنی ساری مثالیں آپ کے سامنے میرے بھائی اس لیے رکھی ہیں. آپ بھی کہہ رہے ہوگے مفتی صاحب پتہ نہیں کون سا ٹاپک لے کے بیٹھ گئے ہو. یہ میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ خدا کے لیے دنیا کے دھوکے میں مت آؤ. یہ زمانہ میڈیا کا ہے, پروپیگنڈے کا ہے, تکلفات کی دنیا. یہ جو جتنا شو بازی کرے گا تکلفات کی دنیا میں لے کے جائے گا, گیٹ اپ شریفوں والا بنائے گا. جو گیٹ اپ غریبوں والا بنائے گا وہ غریب لگے گا دیکھنے میں, جو شریفوں والا بنائے گا وہ شریف لگے گا دیکھنے میں. گیٹ اپ پہ دنیا مر رہی ہے نا. بہت سے مالدار گیٹ اپ غریبوں والا لے کے گھومتے, لوگ کہتے ہیں ہائے 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 بیچارہ. سادہ کتنا ہے, سادہ نہیں, آپ کو الو بنا رہا ہے. وہ آپ کو کیا بنا رہا ہے, الو, تاکہ آپ چندہ دیتے رہو اس کو. سمجھو یہ کتنا نیک ہے بیچارے کا, بھائی وہ الو بنا رہا ہے. جیسے سب رہتے ہیں ایسے رہو نا. میں یہاں دھوتی بنیان پہن کے آ جاؤں جمعے کا بیان کرنے کے لیے, یا ناڑا ایسے کر کے لٹک رہا ہو, کپڑے استری نہ ہو, میلے کپڑے پہنے ہوئے ہوں, آپ کہیں مفتی, جو عقیدت مند ہے نا وہ کہیں گے ہائے مفتی صاحب کیا سادگی ہے, پرواہ ہی نہیں لوگوں کی, پرواہ ہی نہیں کون کیا کہتا ہے, ایسا ہونا چاہیے مولوی. نہ جس کو بالکل ہی پرواہ نہ ہو نا, لوگ کیا کہیں گے, صحیح بات میں بھی پرواہ نہ ہو, وہ اس کا مطلب وہ اوپر سے کیا ہے, پاگل ہے. وہ داماد تو کوئی نہیں چاہتا ایسا ہو کہ وہ بالکل سیدھا, ہم رشتہ لینے کے لیے جائیں اور دھوتی بنیان میں آگے بیٹھ جائے. وہاں تو چاہتے ہیں بھائی بڑا تمیز کا آدمی ہو. کیا مطلب, سوسائٹی کے حساب سے اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھا ہوا اس نے. ہاں بہت زیادہ تکلف بھی نہ ہو,
کل شیء خرج عن حدہ رجع الی ضدہ، ایک عربی کا مقولہ ہے بڑا خاندانی، ہر وہ چیز جو لمٹ کراس کرتی ہے نا وہ اپنی ضد کی طرف، اپوزٹ کی طرف آ جاتی ہے. مثال کے طور پر تواضع اچھی چیز ہے، حد سے زیادہ تواضع یہ تکبر ہے، یہ شو بازی ہے. تواضع اچھی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ عاجزی انکساری، لیکن حد سے زیادہ عاجزی کا مطلب شو مار رہا ہے کم بخت، لوگوں کی تعریف کا بھوکا ہے، یہ تبھی اتنا جھک رہا ہے، اتنا بڑا جا رہا ہے. لوگ کہیں کہ ماشاءاللہ حضرت جی کی آج تواضع دیکھ کے حیران ہو گیا میں. شو بازی ہے، خود پسندی ہے، چاہ رہے ہیں لوگ میری تعریفیں کریں. یہ تواضع نہیں ہے، شو ہے. نارمل رہو جیسے ساری دنیا رہتی ہے. اخلاص جب حد سے زیادہ بڑھ جائے تو سمجھ لو کہ اخلاص نہیں ہے، یہ ریا ہے. صحیح ہے نا، یہ ریا ہے. اتنا نیک بننے کی کوشش کیوں کر رہا ہے بھائی؟ وہ میں نے بتایا تھا نا، ایک مولوی صاحب ٹی وی چینل پہ آئے، کسی نے بتایا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا، میری ماں اور بیوی کی لڑائی ہوتی تھی تو میں نے ماں کو پتہ نہیں کہیں عیدی سینٹر جمع کرا دیا، وہاں وہ مر گئی. تو وہ مولوی صاحب ٹی وی پہ ماں کی یہ خبر سن کے جو روئے ہیں، شروع میں تو ہم کو بھی تھوڑا سا آیا رونا. اس کے بعد اینکر کو ایسا لگ رہا تھا کہ ہنسی آ رہی ہے، لیکن اینکر ہنسی روک رہا ہے، اور اینکر اس سے بزبان حال کہہ رہا تھا چپ کر جا ورنہ میری ہنسی نکل جائے گی. بہت مشکل سے کیمرے کے سامنے میں ہنسی روک کے بیٹھا ہوا. ابے اپنی ماں پہ اتنا نہیں کوئی رو رہا ہوتا، دوسرے کی ماں پہ تو ٹی وی میں بیٹھ کے اتنا رو رہا ہے، اتنا رو رہا ہے، ہائے ہائے ماں 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 کرتے جا رہا ہے. بس کر دے، بس کر دے. لیکن ٹی وی پہ چلتا یہ ناٹک ہی ہے، ڈرامے زیادہ چلیں گے ٹی وی پہ. ٹی وی سے مراد میڈیا پہ. ایسے واقعات دیکھنے کے بعد نا کسی کے جنازے پہ کوئی بہت زیادہ رو رہا ہو نا، کسی کے قتل پہ، تو مجھے شک ہونے لگتا ہے اسی نے نہ مارا ہو کہیں. مقتول کے جنازے پہ جو بہت زیادہ رو رہا ہے نا، میں نہیں کہہ رہا وہ قاتل ہے، کسی بے گناہ پہ الزام نہیں لگا رہا ہے، لیکن شک ہونے لگتا ہے اسی نے مارا ہے. کیونکہ کل شیء خرج عن حدہ رجع الی ضدہ. یہ جو اتنا ایکسائٹیڈ ہو رہا ہے، وہ مرا جا رہا ہے بھائی، یہ اتنی محبت نہیں ہے، یہ محبت کی اپوزٹ ہے، نفرت ہے، مارا اسی نے ہے. شک ہونے لگتا ہے انسان کو، تو اتنا کیوں رو رہا ہے. بچپن کے کچھ واقعات یاد رہ جاتے ہیں. ہمارے محلے میں خان صاحب ہوا کرتے تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، بڑے اچھے موقر شخصیت تھے. ان کے پوتے نواسے اب ہیں، یہ بیان سنیں گے تو امید ہے اس کی تصدیق کریں گے یا بھول گئے ہوں گے. ان کی ساس کا انتقال ہو گیا تو ایک صاحب آئے تعزیت کے لیے، بہت زیادہ گڑے جا رہے ہیں، بہت افسوس ہوا مجھے آپ کی ساس کا، بہت زیادہ. جب زیادہ کیا نا انہوں نے، خان صاحب نے کہا تیری کیا لگتی تھی جو تو اتنا زیادہ افسوس ہو رہا ہے، بس ایک دفعہ تعزیت کر لی جی، بہت افسوس ہوا، اللہ مغفرت فرمائے. ان کا تو گڑائی جا رہا ہے زمین میں کم بخت. اب مجھے پورے الفاظ یاد نہیں ہیں، وہ تھے اسٹریٹ فارورڈ. انہوں نے بولا تیری کیا لگتی تھی. کچھ لوگ ہوتے ہیں سیدھے، وہ رکھتے نہیں ہیں، وہ فوراً پارسل کر دیتے ہیں. اس سے سامنے والے کی اصلاح بر وقت ہو جاتی ہے. بے عزتی تو ہوتی ہے لیکن وہ آئندہ کے لیے بڑی بے عزتیوں سے بچ جاتا ہے. ایسے ہی کوئی غریبوں والے ڈریس میں گھوم رہا ہو نا، پیسہ اللہ نے دیا، اس کو بولا کرو کہ تیرے پاس پیسے نہیں ہیں پینٹ پہننے کے، لا میں لا دیتا ہوں تیرے کو زکات میں، تو اچھی سی پینٹ لے کے دے دیتا ہوں تیرے کو لنڈا مارکیٹ سے زکات کی، وہی پہن لے، لیکن کپڑے اچھے پہن کے گھوما کر. مجھے بڑا غصہ آتا ہے یہ جو ایسے ٹوپی ڈرامے کر رہے ہوتے ہیں نا، گیٹ اپ، تو یہ اچھی بات نہیں ہے. ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ. نبی نے فرمایا اللہ چاہتے ہیں جو پیسہ اللہ نے دیا ہے تمہارے لباس پوشاک سے جھلکنا چاہیے. وہ لوگ کہتے ہیں ہمارے نبی کے کپڑے پیون زدہ تھے. بھائی نبی نے تو پیسہ رکھا ہی نہیں ہے، ایک درہم ایک روپیہ نہیں رکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. یا تو آپ بھی نہیں رکھو نا، اتنا بڑا ظرف پیدا کرو. ہمارے نبی کے پاس صبح آیا، شام سے پہلے صدقہ، کھانا نہیں ہے شام کو، کوئی بات نہیں، بھوکے سو جائیں گے، بغیر کھائے سو جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ان لوگوں کا اتنا بڑا ظرف ہے، پیسہ رکھا ہوتا ہے بینکوں میں، سونا رکھا ہوتا ہے لاکر میں، اور ایسے کپڑے پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں جیسے بیچاروں نے کئی وقت منہ ایسا بنایا ہوا ہوتا ہے، کئی وقت کا فاقہ ہے. تو نبی کی ساری حدیثوں کو لیا جائے گا نا. آپ نے اپنے لیے غربت کو پسند کیا، پیون زدہ کپڑے پہنے. کیوں پہنے؟ اس لیے کہ پیسے ہی نہیں رکھے. لیکن جس صحابی کے پاس پیسہ ہے ان کو منع کیا، جب ہے تو نظر آنا چاہیے، جب ہے تو لباس سے نظر آنا چاہیے. تو کل شیء خرج عن حدہ رجع الی ضدہ. ہر چیز جب اعتدال سے بڑھتی ہے نا، تو میں وہ تواضع کی مثال دے رہا تھا کہ بعض لوگوں میں بہت زیادہ خاکسار جب اللہ معاف فرمائے مثالیں بہت ساری ذہن میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو نارمل رہنا چاہیے جیسے ساری دنیا کے سارے انسان رہتے ہیں. بعض پیروں کو میں نے بگڑتا ہوا دیکھا ہے، ہمارے ہی سلسلے کے، اچھے بھلے ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو اللہ اللہ سکھا رہے ہوتے ہیں، مریدوں کا حلقہ بڑھتا ہے تو اپنی اوقات بھول جاتے ہیں. سب سے پہلے جو خرابی آتی ہے نا کسی پیر و مرشد میں، میں ان پیروں کی بات نہیں کر رہا جو 2 نمبر ہیں، 1 نمبر پیروں کی بات کر رہا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو بزرگان دین، جو مشائخ ہیں، بڑے لوگوں کے تو ہم بات نہیں کر سکتے، ہم تو چھوٹے لوگ ہیں، لیکن جو مارکیٹ میں اس وقت اویلیبل ہیں، سب سے پہلی خرابی کسی پیر و مرشد میں جو کسی محلے میں لوگوں کو بیعت کرنا شروع کر دے اور صحیح حق پرست ہو، سب سے پہلی خرابی پتہ ہے کیا آتی ہے؟
اپنے محلے کی مسجد کے امام کو 2 ٹکے کا سمجھنا شروع کر دیتا ہے. نہ اس کے مریدین اپنے محلے کی مسجد کے امام کو کوئی عزت دیتے ہیں، نہ وہ خود دیتا ہے. ان کا خیال ہوتا ہے تو بیکار ہے، اس کو کیا اللہ اللہ کا پتہ، اس کو کیا پتہ، ہمارے حضرت جی ہیں پہنچے ہوئے. سب سے پہلے کس کو محلے کے امام کی اس کی نظر میں 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہوتی، حالانکہ 20 سال سے اس کے پیچھے اس کے مرید نماز پڑھ رہے ہوں گے. دوسرے نمبر پہ اپنے باپ کی 2 ٹکے کی حیثیت بولو نہیں. باپ کو چھوڑ کے پیر کو باپ بنا لیتے ہیں. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کو حکیم الامہ ایسا ہی نہیں کہا جاتا. فرماتے تھے کہ جنا کسی نے ہو کسی اور کے گئے. جس باپ کے گھر میں پیدا ہوئے، جس نے دن رات ایک کر کے تمہیں پالا اور اس کی وجہ سے تمہیں اسلام ملا ہے، اس کو بالکل زندگی سے نظر انداز، ہر وقت پیر صاحب کے چرنوں میں بیٹھے رہیں گے. تو یہ 2 خرابیاں آتی ہیں. اور پھر امام کے کیڑے نکالنا شروع. ہمارے حضرت تو ایسے ہیں، مسجد کے امام تو ایسا نہیں. ہمارے حضرت تو ایسے ہیں، مسجد کے امام میں تو یہ خرابی. ہمارے حضرت تو ایسے ہیں، مسجد کے امام میں یہ خرابی. پھر ایک دھڑا بن جاتا ہے اور تھوڑے دنوں میں وہ دھڑا ایک فرقے کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے. اللہ کا کتنا بڑا فضل ہوا، خدا کی قسم میرے تو ایسے اعمال نہیں ہیں. اللہ نے مجھے جو پیر دے دیے نا، بڑے خاندانی دے دیے. میرے شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی، ایسا خاندانی پیر اللہ نے مجھے دیا ہے. پھر ان کے نائب حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب کیسے براڈ مائنڈڈ پیر تھے. ہم جب حضرت سے بیعت ہوئے، حضرت کا لباس الگ، ہمارا گیٹ اپ بولو الگ. حضرت نے نہیں کہا جیسے کپڑے میں پہن رہا ہوں ویسے ہی کپڑے تم پہنو، جیسی ٹوپی میں پہنتا ہوں ویسی ٹوپی تم پہنو، جیسی پگڑی میں پہنتا ہوں ویسی پگڑی بولو. ابے بول لو نا، کیا جا رہا ہے یار. ویسی پہنو کا لفظ آخر میں چھوڑ دوں تو خالی پہنو کا لفظ بول دو. میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کا سلسلہ میں بتا دوں، وہ خلیفہ تھے حضرت مولانا عبد الغنی پھول پھوری رحمہ اللہ کے، جن کے خلیفہ حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ تھے. اللہ ان دونوں بزرگوں کی قبروں کو نور سے بھر دے. تو عبد الغنی پھول پھوری رحمہ اللہ بہت بڑے اللہ والے بزرگ تھے. ان کی آپ سوانے پڑھو، آپ روتے رہو گے ان کی سوانے پڑھ کے. ایسے ایسے لوگ اللہ نے اس امت میں پیدا کیے. اور مولانا عبد الغنی پھول پھوری رحمہ اللہ مجاز بیعت تھے، خلیفہ تھے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو ہمارے حضرت کا جو سلسلہ تھا تصوف میں وہ چھوٹا نہیں تھا. اور میرے شیخ کو 4 سلسلوں میں بیعت کی اجازت ملی ہوئی تھی. تصوف کے 4 سلسلے ہیں، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ اور نقشبندیہ. 4 سلسلے میں بیعت کرتے تھے. اور حضرت نے حدیث پڑھی مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مولانا حسین احمد مدنی کے درس روضہ رسول کے قریب ہوا کرتے تھے. روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں حضرت مولانا حسین مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ درس حدیث پڑھایا کرتے تھے. پوری دنیا سے لوگ مسجد نبوی میں آتے تھے آپ کا درس سننے کے لیے. بذل المجہود جو ابو داؤد کی شرح ہے نا، مولانا زکریا رحمہ اللہ تعالیٰ نے روضہ رسول کے سامنے بیٹھ کے لکھی ہے. وہ آج عربی میں شرح ہے، عرب سعودی عرب کی لائبریری میں بھی ملتی ہے، یہاں بھی ملتی ہے. تو حدیث میں اتنا بڑا سلسلہ. اور فتوے کا کام کس سے سیکھا؟ مفتی تھے نا حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، جو مفتی اعظم پاکستان، جن کے دونوں بیٹے حضرت مفتی رفیع عثمانی، حضرت مفتی تقی عثمانی حفظہم اللہ تعالیٰ دامت برکاتہم العالیہ. تو اتنی بڑی سند، کتنا علم اللہ نے دیا. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب، یہ ہمارے حضرت کی کسٹڈی میں کئی سال رہے ہیں اور 7-8 سال مسلسل پڑھا ہے. تو جب شاگرد اتنے بڑے ہیں، آپ اندازہ لگا لو استاذ کتنا بڑا ہوگا. تو میرے جیسے نالائق کو اللہ نے 18 سال کی عمر میں ایسے بزرگ کے قدموں میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرما دی. کتنے بڑے آدمی تھے وہ، لیکن حضرت نے کوئی دھڑے بندی نہیں کی. جیسے کپڑے میں پہن رہا ہوں ایسے پہنو، جیسی پگڑی میں پہن رہا ہوں ایسی پہنو، جو میری رائے ہے اسی کو فالو کرنا ہے ہر قیمت پہ. نا ایسا نہیں ہے. ایسا ظرف بڑا تھا حضرت اپنے شاگردوں سے، جو مفتی تھے، ہر آدمی کو اجازت نہیں ہے جو مفتی بن چکے تھے، بھائی میری رائے سے اگر آپ کو اختلاف ہو تو آپ جب انڈیویجولی فتویٰ دیں تو اپنی رائے نقل کر دیں اس میں. ہاں ادارے کا فتویٰ تو وہی ہوگا جو بڑے کی رائے ہے، لیکن آپ کو اجازت ہے آپ اپنی رائے بتا سکتے ہیں عوام میں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب آپ کسی سے بیعت ہو جاؤ تو رہنا ایسے ہی ہے جیسے سارے مسلمان رہتے ہیں، گھل مل کے سب نے. ایسا سیٹ اپ یا ایسا گیٹ اپ نہیں بنانا کہ دیکھنے میں لگے کہ یہ ایک نیا دھڑا بن چکا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ کیا بن چکا ہے؟ ایک نیا دھڑا. آج کسی پیر سے بیعت ہو جاؤ تو ایک عجیب ہی دنیا میں کھو جاتا ہے آدمی، باقی سارے بے وقوف لگنے لگتے ہیں اس کو. سب سے پہلے مسجد کے امام بے وقوف لگتا ہے، یہ تو پاگل ہے، اس کو تو آتا ہی کچھ نہیں ہے. تو خیر ہم کہیں سے کہیں اور نکل لیے. تو ہم میں بات یہ کر رہا تھا کہ تہذیب کی جو ڈیفینیشن ہے، یہ گھڑی صحیح ہے نا؟ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے، ٹائم صحیح ہے اس کا. جب کسی چیز کی تعریف میں اور علامتوں میں ٹکراؤ ہوگا تو ترجیح کس کو دی جائے گی؟
جو تعریف ہے نا اس سے پرکھا جائے گا کہ یہ وہ چیز ہے یا نہیں ہے. علامتیں نہیں دیکھی جاتی ہیں ایسے موقع پہ. تو میں چرسی کی مثال دے رہا تھا کہ اس نے کمبخت نے چرس پینا چھوڑی نہیں اور گیٹ اپ شریفوں والا بنا کے پہنچ گیا. یہ زیادہ بڑا جرم کیا کہ نہیں کیا؟ تو دھوکہ دے رہا ہے. اب تو لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے بھائی. تو یاد رکھو کافر غیر مسلم انہوں نے کیا کیا؟ بجائے اس کے کہ انسانیت والے اعمال اختیار کرتے, چاہے وہ دل کے اعمال ہوں چاہے وہ جسم کے اعمال ہوں, ان اعمال کو فوکس نہیں کیا, اپنے آپ کو شہوت پرستی میں ڈال دیا, خواہشات کا غلام بنا دیا. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, اللہ کہتے ہیں تم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جنہوں نے خواہشات کو خدا بنا لیا ہے, دل کی چاہتوں کو خدا بنا لیا ہے. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ, انہیں سب معلوم ہے, اس کے باوجود گمراہ ہو گئے. ان کو پتہ ہے یہ غلط راستہ ہے, لیکن انہوں نے اس غلط راستے کو چھوڑنے کے بجائے سارا فوکس گیٹ اپ کو کیا ہے, گیٹ اپ کو. اور اس گیٹ اپ کو فوکس کرنے کا نتیجہ دنیا کو دھوکے میں ڈال دیا کہ ہم تہذیب یافتہ ہیں, ہم سے تہذیب سیکھو. نا 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 نا, یہ تہذیب کی چند علامتیں ہیں جو پائی جا رہی ہیں. تہذیب یافتہ لوگوں والے اعمال نہیں ہے یہ. اللہ کرے میری بات سمجھ میں آ جائے. دیکھو اچھا انسان بننے کے لیے, نیک بننے کے لیے اللہ اس کے رسول کی رہنمائی کے بغیر ناممکن ہے. نیک بننا, اچھا بننا ممکن ہی نہیں ہے, امپاسبل. سب سے پہلے دل کے اعمال ہیں, دل کے. آپ اپنی بیوی سے کہتے ہو مجھے پڑوسن سے محبت ہے, آپ کی بیوی غضبناک ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بولو. بہت سے لوگوں کے دل ہل گئے ہیں کہ مفتی صاحب کو کیسے پتہ چل گیا ہمارے بارے میں. لیکن میں آپ کے بارے میں تھوڑی بول رہا ہوں, نہ میں نے آپ کا تذکرہ کیا. تو اسی طرح جب میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنی بیوی سے کہتے ہیں مجھے پڑوسن اچھی, تو ایک دم کچھ لوگوں کے دل ہلنا شروع ہو جاتے ہیں. بہرحال فرض کرو ایسا کہہ نہیں دینا اور سوچنا بھی نہیں, آپ نے اپنی بیگم سے کہہ دیا کہ پڑوسن بہت اچھی ہے. بیگم کی کھوپڑی گھومے گی کہ نہیں گھومے گی؟ آپ اس سے بولو کہ میں کچھ کر تھوڑی رہا ہوں, نہ میں نے اس کو کبھی لائن ماری ہے, نہ میں نے کبھی اس کو جان کر دیکھا ہے, وہ تو غلطی سے نظر پڑ گئی تھی, دل تو میرے اختیار میں نہیں ہے, کچھ کر تھوڑی رہا ہوں میں. محبت میں تمہیں کو دینے کی کوشش کروں گا لیکن ہے نہیں کوشش, ٹرائی, آئی ول ٹرائی, انگلش میں بولو اس کو. اور گھمانے پھرانے بھی تمہیں لے کے جاؤں گا, عزت بھی تمہارے ماں باپ کو تمہارے بھائی کو دوں گا, اس سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں. تو بیوی بولے گی پھر محبت کیوں کر رہے ہو؟ کہا یار محبت جو ہے نا وہ ایکچولی دل تو میرے اختیار میں. بیوی رکھ کے چماٹ لگائے گی نہیں لگائے گی؟ وہ آپ کی اس لاجک کو نہیں مانے گی کہ دل میرے اختیار میں نہیں. وہ کہے گی دل تمہارے اختیار میں نہیں ہے, یہ بات تو ہے, حقیقت ہے, لیکن دل میں کسی کی محبت پیدا کرنا یا نہ کرنا اس کے اسباب تمہارے اختیار میں ہیں. کچھ اسباب ہوتے ہیں جس سے محبت پیدا ہوتی ہے اور کچھ اسباب ہوتے ہیں جس سے نفرت بھی پیدا ہو جاتی ہے. ایک نظر غیر اختیاری پڑ جانے سے پاگل نہیں ہو جاتا انسان جب تک اس کے بارے میں خود سے سوچتا نہ رہے. تو بیگم آپ کو سمجھائے گی کہ آپ کی نظر ہو سکتا ہے فرسٹ ٹائم غیر اختیاری پڑ گئی ہو, لیکن جو محبتوں کے طوفان آپ کے دل میں آ رہے ہیں نا, یہ سوچ کے آ رہے ہیں, بار بار اسی کا سوچ رہے ہو, اس لیے پیدا ہوئی ہے, ورنہ نظر تو پتہ نہیں کتنوں پہ پڑی ہوگی. اس سے ایک مثال سے ایک اصول میرا خیال ہے سمجھ میں آ گیا کہ آپ کسی خاتون کی مدد کر لینا بیوی کو اتنا برا نہیں لگے گا, محبت کر لو بہت برا لگے گا. کیا خیال ہے؟ ارے آپ کی پڑوسن کو کوئی ضرورت تھی, پڑوسن بیچاری بیوہ ہو گئی, 60-65 سال کی ہے, آپ اس کی مدد پہ مدد کیے جا رہے ہیں, زکوٰۃ سے, صدقے سے, فطرانے سے. ہو سکتا ہے آپ کی بیگم بھی آپ کا ساتھ دینا شروع کر دے کہ اچھا ہے بیچاری مجبور عورت ہے, لیکن آپ مدد نہیں کر رہے, صرف یہ بول رہے مجھے محبت ہے اس سے. پہلی صورت برداشت ہو جائے گی, دوسری برداشت نہیں ہوگی. حالانکہ آپ عمل کر رہے ہو پہلی صورت میں آپ کیا کر رہے ہو, اس کی مدد بھی کر رہے ہو, زکوٰۃ بھی دے رہے ہو, بیمار ہو رہی ہے ہاسپٹل لے کے جا رہے ہو, لیکن بیوی کو پتہ ہے محبت نہیں ہے. اور دوسری کنڈیشن میں آپ صرف محبت کر رہے ہو اور کوئی احسان نہیں کر رہے, لیکن بیوی کے لیے پہلی صورت قابل برداشت, دوسری ناقابل برداشت. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ادھر توجہ رکھنا. اس سے پتہ چلتا ہے محبت سے بڑا عمل دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں, یہ سب سے بڑا عمل ہے. سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ محبت. یہ چھوٹا عمل نہیں ہے. کس سے آپ کو محبت ہے, کس سے نفرت ہے؟ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, بیوی سے یہ قطعاً برداشت نہیں ہو رہا کہ آپ بیوی والی محبت کسی اور کو دینا شروع کر دو. باپ سے قطعاً برداشت نہیں ہوگا کہ آپ جو محبت باپ کو چاہیے تھی وہ جمشید کو دینا شروع کر دو, اگر وہ آپ کا باپ نہیں ہے. کبھی بھی برداشت نہیں ہوگا. صرف آپ کو یہ پتہ چل جائے اس کے دل میں, جو ماں باپ جو کسی پیر و مرشد سے بیعت ہونے پر پریشان ہوتے ہیں نا, بہت دفعہ وہ اس لیے ہو رہے تھے, ان کو اندازہ ہو گیا تو اس کے دل میں اب ہماری 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے, پیر صاحب کو اس نے باپ
بنا لیے. فری پھوکٹ کے پیر صاحب کو اولاد مل گئی ہے, خرچہ ہمارا ہوا, انویسٹمنٹ ہماری ہوئی, کٹنگ ختنے کی ہم نے کروائی ہیں, 2 بکرے ہم نے کاٹے, پیر صاحب کھائے بھی جا رہے ہیں, اور ہو بھی کس کا گیا, پیر صاحب کا ہو گیا. تو غصہ تو آئے گا باپ کو. پھر جب پیر صاحب کے پاس اطلاع پہنچتی, پیر صاحب کہتے ہیں علماء کی محبت نہیں ہے, محبت ناجائز چیز میں باپ کی اتباع نہیں کی جائے گی, لیکن میرے بھائی سب کچھ پہلے ماں باپ ہیں, اللہ نے ان کا حق. اور ہو سکتا ہے ہماری خانقاہوں والوں کو مجھ پہ اشکال ہو کہ یہ غیر مقلد ہو گیا ہے. یہ بات حکیم الامہ نے لکھی ہے, مولانا شریف تھانوی نے لکھی. ویسے تو قرآن و سنت سے ثابت ہے, لیکن بعض دفعہ خانقاہ والوں کو نا قرآن و سنت سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا, ان کو بولو حکیم الامہ نے فرمایا ہے, مان لیں گے. میں جب 4 شادیوں پہ بیان کیا کرتا تھا, میں جا کے سمجھاتا تھا بھائی یہ ضروری ہے, تو وہ لوگ کہتے تھے, جو خانقاہ کے لوگ ہیں, ہماری خانقاہوں کی بات کر رہا ہوں, دیوبندیوں کی خانقاہ ہے, وہ کہتے ہیں مولانا تھانوی نے لکھا ہے کہ دوسری شادی اس زمانے میں نہیں کرنی چاہیے. میں کہتا بھائی حضرت حکیم الامہ ہم ان کی خاک کے برابر نہیں, لیکن قرآن نے لکھا ہے کہ کر لینی چاہیے. اس وقت مجھے اندازہ ہوا یہ اتنے ڈھیٹ ہے نا, ان کو جب تک مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ نکال کے نہیں سناؤ گے یہ نہیں مان لائیں گے. جیسے فضائل اعمال بہت پیاری کتاب ہے, تبلیغ والے بہت اچھے ہیں, لیکن بعض تبلیغ والے, سب نہیں بھائی, میجورٹی اچھی ہے تبلیغ میں. میں تو خود بھی لوگوں کو ترغیب دیتا ہوں, میں تو کہتا ہوں اپنی بیویوں کو بھی تبلیغ میں نکالو, لیکن بعض تبلیغ والے, اب وہ بھی کم ہو گئے, پہلے زیادہ تھے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ان بعض لوگ اتنے متشدد ہیں فضائل اعمال کے بارے میں کہ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ 5ویں آسمانی کتاب ہے, اس کو ایسا پکڑا ہے نا کہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے سناؤ تس سے مس نہیں ہوں گے. فضائل اعمال کا حوالہ دے دو فوراً ہی مان لے آئیں گے. سب نہیں ہوتے, ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں برے, اچھے برے ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں, مدرسوں میں بھی ہوتے ہیں, تبلیغ میں بھی ہوتے ہیں, ہر تنظیم میں ہوتے ہیں. کچھ غالی قسم کے لوگوں کے بارے میں حضرت فرمایا کرتے تھے, ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ 5ویں آسمانی کتاب ہے, اتنی شدت نہیں ہونی چاہیے بھائی. قرآن و سنت از سپیریئر. سب سے پہلے کیا ہے, قرآن و سنت ہے, نبی کے اقوال ہیں, قرآن ہے. تو میں ان کو سمجھا کے خانقاہی لوگوں کو نا کہ بھائی, وہ کہتے نہیں مولانا شرف علی تھانوی سے تم بڑے نکل گئے, انہوں نے کہا ہے کہ جی نہیں کرنی چاہیے. میں نے کہا بھائی وہ نجی محفل میں کہہ دیا, انہوں نے 2 شادیاں کی, ان کو اندازہ ہو گیا کہ بھائی یہ بڑا مشکل کام ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو ایک نجی محفل کا تجربہ شیئر کر دیا. اس کا مقصد اسلام کے اس فلسفے پہ رد کرنا نہیں ہے. وہ بھی یہ حالات دیکھ لیتے نا جو آج کل چل رہے ہیں, وہ بھی کہتے کرو بھائی ضروری ہے, لیکن نہیں بھائی نہیں, ٹس سے مس نہیں ہونا. بس حکیم الامہ نے لکھ دیا. میں نے کہا بھائی میں تجھ سے زیادہ حضرت مولانا شریف تھانوی کو مانتا ہوں, ان کی فضیلت کا میں تم سے زیادہ قائل ہوں, لیکن سپیریئر کیا ہے, قرآن و سنت ہے. نبی ہیں سب سے پہلے, نبی ہیں, صحابہ ہیں, یہ ہیں اصل ہمارے لیے. اور حکیم الامہ کی بھی یہی دعوت ہے, ان کی بھی یہی دعوت ہے. وہ نجی محفل میں ایک بات لکھ دی انہوں نے, تو اس کو لے کے بیٹھ گئے. پھر میں نے کہا احکام اسلام عقل کی نظر میں یہ مولانا شرف علی تھانوی کی کتاب ہے, یہ پڑھو. اس میں کتنا دفاع کیا انہوں نے, اور لکھا ہے کہ یہ ضروری ہے, اس کے بغیر عورتوں کے گھر بس ہی نہیں سکتے. خیر جی, تو پھر میں دائیں بائیں بہت زیادہ گھوم رہا ہوں. کیا بات چل رہی؟ ہاں میں کہہ رہا تھا کہ محبت جو ہے نا, محبت یہ چھوٹا عمل نہیں ہے. اللہ کرے بات دماغ میں اتر جائے. سب سے زیادہ جس عمل کی فضیلت ہے نا, جس سے انسان نیک بھی بنتا ہے اور برا بھی بنتا ہے, وہ سب سے پہلے کہاں سے شروع ہوتی ہے, دل سے. محبت. آپ کو محبت کس سے ہے؟ اگر ان سے محبت ہے جن سے نہیں ہونی چاہیے, آپ دنیا کے بدترین انسان ہو. اگر ان سے ہے جن سے ہونی چاہیے, آپ دنیا کے بہترین. یہ دل بے لگام نہیں ہے جس سے چاہو محبت کر لو. اللہ نے ہمیں حکم دیا اس کو کنٹرول میں رکھو, کنٹرول میں. وہ اسباب اختیار کرو کہ جس سے ان چیزوں کی محبت آئے جن کی ہونی چاہیے. کافر کا سب سے بڑا جرم پتہ ہے کیا ہے, وہ اپنے بنانے والے سے محبت نہیں کرتا. بس یہیں پہ ختم ہو گئی بات. اب کتنا بھی اچھا بن جائے, اللہ کہہ رہے جاؤ. بالکل ایسا ہی ہے, آپ بیوی کے چرنوں میں پڑے رہتے ہو, وہ تو پتہ ہے مجھے, لیکن ویسی مثال دے رہا ہوں میں. کھلاتے بھی ہو, پلاتے بھی ہو, اس کے بچوں کی بھی کیئر کرتے ہو, سب کچھ ہے, لیکن محبت کس سے کرتے ہو, پڑوسن سے. بیوی کی کہے گی 2 ٹکے کی میری نظر میں حیثیت نہیں ہے, جاؤ دفعہ لات مارے گی, یہ اسی کو جا کے کھلا. جب آدمی کی دوسری شادی ہوتی ہے نا, تو پہلی بیوی یہی تانے دیتی ہے, بدر ہی یا تو پراں وڑ. تو خیر یہ ایک بڑا عجیب ٹاپک ہے. خیر, تو اس سے پتہ چلتا ہے میرے بھائی, محبت ہلکی چیز بولو نہیں ہے. اللہ نے نا ہمیں باتیں سمجھانے کے لیے ہمارے اندر ہی مثالیں پیدا کی ہوئی ہیں. جو کافر یہ کہتا ہے نا کہ اگر مجھے اللہ سے محبت نہیں تو کیا ہو گیا, اس کو بول تیری بیوی, اگر تو اپنی بیوی سے بولتے مجھے تجھ سے محبت نہیں ہے تو کیا ہو گیا, یہی ہوگا, کھلا مانگے گی اور کچھ بھی نہیں ہوگا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یا تو مجبور ہوگی بیچاری کہ یار کہاں دھکے کھاؤں گی, ورنہ وہ تیرے ساتھ رہنا پسند نہیں کرے گی. تو محبت سب سے زیادہ مؤثر عمل ہے, سب سے زیادہ. اعمال بات کی چیز ہے. اسی لیے میرے بھائی اللہ نے ہمیں حکم دیا سب سے زیادہ محبت اس سے کرو جو محبت کرنے کے سب سے زیادہ لائق ہے, اور وہ اللہ کے سوا کوئی ہو نہیں سکتا. اللہ کے سوا کوئی ہو نہیں سکتا. کافر اللہ کے علاوہ سب سے محبت کرتا ہے, اور مشرک نے تو بدتمیزی کی حد کر دی.
उनसे मोहब्बत करता है जो हमारे कुछ लगते ही नहीं है। कोई गाय से मोहब्बत कर रहा होगा, कोई बुतों से मोहब्बत कर रहा होगा, कोई सूरज से मोहब्बत कर रहा होगा। हम जब वहाँ गए ना कनाडा में, एंड ऑफ द वर्ल्ड, नॉर्थ पोल की तरफ, मेरे शौक भी अजीब अजीब हैं। कनाडा में मुझे नहीं कोई तफरी का शौक था झूलों में या फलाना ढिमकाना। मैं उनसे कहता था यार ये जो ज़मीन का किनारा है ना, यहाँ जाना है, एडवेंचर है ना ये। तो वहाँ हम चले गए। फिर मैंने कहा यार वो मैप मैंने दिखाया, वो नहीं वो ग्लोब, मैंने कहा ये बिल्कुल ये वाला पॉइंट ना जहाँ ज़मीन घूम रही है यूं, यहाँ जाना है। वो फिर कहका लगा के हंसे, बोले मुफ्ती साहब आपके कोई ऐसा शौक रख लो जो बिल्कुल नॉर्मल लोगों का होता है। हर शौक वो पाला हुआ है जो कि आमतौर पे लोगों का होता नहीं है। मिसालें भी फिर वो शादियों पे बात आ जाएगी, भी रहने दो। खैर तो इससे पता चलता है जो मैंने मिसाल दी है, सबसे बड़ा अमल क्या है? मोहब्बत। हाँ, मैं नॉर्थ पोल की मिसाल दे रहा था। वहाँ पता चला कि भाई जापानीज़ और चाइनीज़ में जो सूरज की इबादत करने वाले लोग हैं ना, वो उस पोल पे जाके सूरज की इबादत करते हैं। जब जिन दिनों में सूरज निकलता है, 3-4 महीने बाद तुलू होता है ना, तो फिर पहुंच जाते हैं वहाँ। और भी दुनिया में ऐसी कई जगह हैं। कुरान ने कहा सूरज तुम्हारा गुलाम है, सख्खर लकुम, अल्लाह ने तुम्हारे काम में लगाया हुआ है, तुम्हारा सर्वेंट है सूरज। मालिक अपने सर्वेंट को सजदा करना शुरू कर दे, इससे बड़ी क्या जिल्लत होगी? है भाई, इससे बड़ी क्या जिल्लत होगी? अपने हाथों से पत्थर का बुत बना के उसके सामने झुकना शुरू कर दो, उससे मोहब्बत करना शुरू कर दो। कुरान कहता है ये इतनी बड़ी जिल्लत है, आसमान की बुलंदियों से उठा के तुमने अपने आप को जमीन की पस्तियों में डाल दिया। इसी तरह मेरे भाई किसी मरे हुए इंसान से मांगना, ये भी बड़ी जिल्लत की बात है। मज़ारों पे जाके जो मांग रहे हैं ना, मैं पहले नहीं समझता था कि पढ़े लिखे लोग भी मज़ारों पे जाके मज़ारों से मांगते हैं। मुझे पहली दफ़ा आंखें जब खुली, एक दफ़ा मैं लाहौर से कराची आ रहा था ट्रेन में, ये बात होगी मेरा ख्याल है 2006 या 4 की। लाहौर टू कराची नाइट कोच चला करती थी। पूरी जो बोगी थी ना भरी हुई थी, जा रहे थे लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पे। अरे मैंने तो पहली दफ़ा ये मंजर देखा था। मैं अकेला बैठा हुआ हूँ, वहाँ भी अच्छा वो सारे एजुकेटेड लोग, या तो होते ना गांव देहातों के बिल्कुल ही पसमानदा इलाकों के, कोई यूके से आया हुआ है, कोई अमेरिका से आया हुआ है, अमेरिका यूके से सफ़र करके आए हैं लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पे हाज़िरी देने के लिए। उस वक्त मुझे अंदाज़ा हुआ भाई ये हम तो समझ रहे हैं कि शिरक नहीं है, लोग अब एजुकेटेड हो गए हैं, उनको ये तो पूरी बोगी बुक होके जा रही है, वहाँ धमाल करेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। अब मैंने कहा थोड़ा सा, मेरे शौक आपको मैं बता चुका हूँ, मैंने कहा थोड़ा सा इनको छेड़ते हैं, यानी छेड़ने से मुराद इनको तबलीग करता हूँ। यार तुम क्या कर रहे हो, तुम लाहौर से टिकट करा के जा रहे हो सिर्फ 7 शरीफ। अब जब मैंने बातचीत शुरू की है तो वो बिगड़ गए, कह रहे हैं बस वो ठीक है, आपका अपना मज़हब है, हमारा अपना मज़हब है, खड़म। मैंने कहा मुझे लगा कि अगर मैंने ज़्यादा बात की तो यहाँ मेरा भी मज़ार बन जाएगा। अगली ट्रेन फिर उसकी ज़ियारत के लिए आ रही है। उसको मुझे अंदाज़ा हुआ कि जितना हम समझते हैं ऐसा है नहीं, लोगों में शिरक बहुत है। और ये आमिलों वाबिलों के ये जो चाहते हैं ना लोग, ये सारा शिरकिया ज़हनी तो है। कोई भी कुछ भी बुल्लू बना दे चले जाते हैं, कोई भी कुछ भी उल्लू बना दे लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं। और ये जाहिल लोगों का काम नहीं, पढ़े लिखे लोगों में भी बहुत। शुभ सरकार के पास तो बड़े बड़े एजुकेटेड लोग आते थे, पता नहीं शुभ सरकार कहाँ गया, आजकल मीडिया से गायब है, मार्केट से शायद। हो सकता है किसी ने उससे ज़्यादा पावर फूंक लगा दी हो उसको, उससे भी बड़ी फूंक मार्केट में आ गई हो। लेकिन कितना बेवकूफ़ बनाया ना लोगों को, कितना बेवकूफ़ बनाया। कल बेचारी एक खातून आई है किसी आमिल की डसी हुई, आमिल भी इधर गुलशन मेमार में है। तो मुझे जब पता चला उसने कहा वो आमिल है, मैंने कहा भाई मैं मुलाकात नहीं करता, ये मैं आमिलों के बारे में पहले मुझे पता था, बेचारी को बर्बाद कर दिया उस आमिल ने। तो मैंने अपने खादिम से कहा कि भाई इनको बोल दो कि मैं मुलाकात का टाइम नहीं दूंगा, आमिल के पास आप गई क्यों? लेकिन वो बताया मैं बहुत दूर से आई हूँ। जब बहुत इसरार किया तो फिर हमने बात सुनी, वही आमिल बर्बाद कर चुका था। मुझे कहने लगी मदद करें, मैंने कहा कोई मदद नहीं हो सकती, मैं क्या करूँ भाई, आप लोगों को समझा समझा के हम थक गए हैं, लेकिन आप लोगों के पास समझने की सलाहियत है ही नहीं। बर्बाद होते हो, लुट जाते हो, पिट जाते हो, घर तबाह हो जाते हैं, फिर आते हो। ऐसे कई केस हुए हैं, मैं समझाता रहा फलां के पास मत जाओ, ड्रामेबाज है, नहीं जाएंगे, आपको क्या पता अमलियात का। जब लुट पुट गए, बर्बाद हो गए, फिर मुझे कह रहे हो आमिल के खिलाफ फतवा लिखो। मैंने कहा क्यों लिखूं फतवा, मेरे तो सारे आमिलों के खिलाफ होलसेल के हिसाब से फतवा है, इंडिविजुअली अलग अलग आमिलों पे लिखना शुरू कर दूं, मेरी तो सारी जिंदगी इसी में गुजर जाएगी। तो मेरे भाई बात खत्म कर रहा हूं मैं, मोहब्बत हल्की चीज बोलो नहीं है। आपकी बेगम आपको बोल दे आप बहुत अच्छे, मैं आपकी खिदमत करूंगी, आपके कपड़े इस्त्री करूंगी, काम तो सारे एक नंबर कर रही है वो, और आपके लिए जीनत इख्तियार करूंगी, और खाना आपको टाइम पे पका के दूंगी, और रोज़ाना सुबह दोपहर शाम नए नए तरह तरह के यूट्यूब पे रेसिपीज़ देख देख के बेहतरीन खाने बना रही है, हर तरह की खिदमत कर रही है। एक दिन आपने कहा बेगम मैं बड़ा मुतासर हूँ, मुझे लगता है तुम्हें मुझसे बहुत मोहब्बत है। कहते मोहब्बत तो जमशेद से है, मोहब्बत आपसे। जमशेद जमशेद है, जमशेद की इतनी बुराइयां की कुछ तारीफ भी हो जाए ना, जमशेद जमशेद है। आपने उसके बाइसेप ट्राइसेप
چیسٹ دیکھا, کیا چوڑا سینہ, آواز دیکھی. پھر آپ سے کہنے لگے کھانا بناؤں, کیا کھانا پسند کریں گے؟ آپ کہوگے زہر کھانا پسند کروں گا. کیا خیال ہے؟ اور جمشید کے دل میں کتنے لڈو پھوٹیں گے, حالانکہ نہ اسے کھانا پکا کے کھلا رہی ہے, نہ اس کے کپڑے استری کر رہی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے محبت سے بڑا کوئی عمل بولو نہیں ہے. تبھی تو حدیث میں آتا ہے 7 آدمی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. ایک وہ جسے خوبصورت عورت زنا کی دعوت دے اور وہ کہے مجھے اللہ کا خوف. دوسرے وہ جو صرف اللہ کے لیے محبت کریں. زنا سے بچنا ایسے موقع پہ کتنا مشکل, اس مشکل عمل کو محبت والے عمل کے ساتھ بیان کیا ہے. اللہ کے لیے محبت کرنا آسان نہیں ہے. شہوت پرست آدمی اپنی خواہش کے لیے محبت کرتا ہے. اللہ کے لیے جو محبت کرے گا سب سے پہلے اللہ سے کرے گا, پھر والدین سے کرے گا, پھر اپنے بڑوں سے کرے گا, اپنے استاذوں سے کرے گا, علماء سے کرے گا, نیک لوگوں سے کرے گا. اور شہوت پرست آدمی کسٹمر سے کرے گا, ماتحتوں سے, جن سے اپنا فائدہ ان سے کرے گا محبت. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اپنی کمپنی سے کرے گا جہاں اس کو کیا مل رہا ہے, روکھڑا مل رہا ہے. گرل فرینڈ سے کرے گا. کل کسی نے مجھ سے پوچھا کہ مجھے ایک لڑکی سے بہت سچی محبت ہو گئی ہے. میں نے کہا لڑکی سے سچی محبت نہیں ہوتی, سچی محبت امی سے ہوتی ہے, ابو سے ہوتی ہے, بیوی سے بھی ہوتی ہے. لڑکیوں سے ٹھرکی محبت ہوتی ہے. یہ بولو محبت ہو گئی, اس کو سچی مچی کا نام دینے کی کیا لگتی ہے تیری وہ؟ ہاں ایک ہو گئی ہے, بس یہ کہہ لو ایک ریالٹی ہے, مرد کو ہو جاتی ہے بعض دفعہ, تو اس کا شریعت نے حل بتایا بھائی بیوی بنا کے اب سچی محبت کر لے. اس سے بیوی سے ہوتی ہے محبت سچی, کیونکہ رہتے رہتے کیا ہو جاتی ہے, محبت ہو جاتی ہے. جس کے ساتھ انسان رہتا ہے محبت ہو جاتی ہے. ابھی ہو رہی نہیں ہے اور تیرے کو محبت ہو گئی ہے کم بخت. تو ٹھڑک از کالڈ محبت آج کل. تو بات کو میں سمیٹتا ہوں. تو میرے بھائی جب محبت سب سے اہم چیز ہے, بیوی برداشت نہیں کرتی, شوہر کہیں اور دل دے بیٹھے, شوہر برداشت نہیں کرتا, بیوی میری خدمت کرے لیکن دل کہیں اور, اللہ کیسے برداشت کرے گا؟ بنایا میں نے, کھلایا میں نے, پیدا ہوئے تو ماں کی چھاتیوں میں نے دودھ پیدا کر دیا, ماں کی گود بھی تجھے میں نے دی, باپ کا سایہ بھی تجھے میں نے دیا. وہ فصیلتی ہلتی تؤوی, وہ خاندان جس نے تجھے محبت سے پالا, وہ خاندان کس نے دیا؟ میں نے دیا. پھر میں نے تجھے بلوغت کی دہلیز پہ پہنچایا, آسمان سے تیرے لیے بارشیں برسائیں, زمین میں تو ایک بیج ڈالتا ہے تناور درخت بنا کے سینکڑوں پھل پیدا کر دیے. انبت لکم, ہر طرح کے زرعا مختلفا الوانہ, جن کے ذائقے اور رنگ مختلف, کھیتیاں لہلہاتی ہوئیں, اتنا کچھ پیدا کر دیا. اور تو اس خدا کو چھوڑ کر حرام محبتوں میں پڑ جائے تو میرے بھائی ہے تو صرف یہ محبت, لیکن نبی اس کی حدیث کا مفہوم ہے اللہ کو جتنا غضب اس پہ آتا ہے اتنا کسی انسان کو انسان پہ غضب نہیں آتا. اور کافر کا سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ وہ اللہ سے محبت نہیں کرتا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. کیا عجیب آیت ہے, اتنا مزہ آتا ہے اس آیت کو پڑھنے میں. اللہ کیسے شکایت کر رہے ہیں, لوگوں میں بہت سے ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں, پھر ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے. اللہ کے علاوہ سے ایسی محبت کر رہے ہیں جیسی محبت کس سے کرنی چاہیے؟ اللہ سے. اللہ کو غصہ آ رہا ہے نا, غضب آ رہا ہے, تبھی اللہ شکایت کر رہا ہے. اللہ کہتے ہیں لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں, حالانکہ نہیں ہونے, ایسا تو ایک انسان نہیں ہونا چاہیے. اللہ کہتے ہیں بہت سے انسان ہیں جو اللہ کے علاوہ سے وہ محبت کرتے ہیں جو صرف کس سے کرنی چاہیے؟ اللہ سے کرنی چاہیے. آگے اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ, لیکن جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں وہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں. شہوت پرست آدمی یہ کام کر سکتا ہے؟ وہ اللہ سے محبت میں کیا کر رہا ہے؟ مجھے کچھ بھی نہیں مل رہا. گرل فرینڈ سے محبت میں ڈیٹیں مل رہی ہیں, حرام کاریاں مل رہی ہیں, ٹھڑک پوری ہو رہی ہے. اللہ سے محبت میں کیا مل رہا ہے؟ نماز پڑھنی پڑ رہی ہے, زکوٰۃ دینی پڑ رہی ہے, کیا خیال ہے, روزے رکھنے پڑ رہے ہیں, ہے بھائی. لیکن غیرت مند آدمی کس سے محبت کرتا ہے؟ اللہ سے. وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں, پیدا اس نے کیا, بنایا اس نے ہے, کوئی بات نہیں. تہذیب یافتہ انسان نیک آدمی یہی کرے گا, کافر یہ نہیں کرے گا. تبھی آپ کافروں کو دیکھ لو, جتنے تہذیب یافتہ لوگ ہیں جس سے جتنی زیادہ محبت ہونی چاہیے اس سے اتنی کم ہے, جس سے کم ہونی چاہیے اس سے بہت زیادہ. کافر اپنی گرل فرینڈ سے ٹوٹ کے محبت کرتا ہے اور ماں باپ کو کہاں جمع کراتا ہے؟ اولڈ ہاؤس میں. کافر دوستوں سے ٹوٹ سے محبت کرتا ہے, اولاد پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ بوجھ بنیں گے. کل کسی نے بتایا کسی انڈیا کی کسی ایکٹریس کا بیان آیا ہے, پتہ نہیں ان کی شادی کو 10 سال ہو گئے 18 سال ہو گئے, مجھے یاد نہیں, اور اولاد نہیں ہے, فیمیل ایکٹر ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے بچہ نہیں چاہیے, آئی ڈونٹ لائک. میں نے دیکھی نہیں ہے وہ ویڈیو, مجھے کسی نے بتائی ہے, تو میرا خیال ہے اسی طرح ہی کہہ رہی ہوگی, ان کا اسٹائل یہی ہے بات کرنے, آئی ڈونٹ لائک. تو اس کا میاں جو ہے نا اس کو ڈیورس دے رہا ہے, طلاق دے رہا ہے کہ بھائی مجھے تو چاہیے نا, ایک تو چاہیے, 8-10 سال ہو گئے ایک بھی نہیں ہے. یہ ہے میاں بیوی کی محبت.
اب محبت ہوتی ہے سب سے پہلے عورت کو شوہر سے اولاد چاہیے ہوتی ہے کہ اس کے جانے کے بعد اس کی نشانیاں ہوں. تبھی نبی نے فرمایا ایسی عورت سے نکاح کرو جو محبت کرے اور تمہیں اولاد دے. تو پتہ چلا محبت اور اولاد ساتھ ساتھ ہیں. ان فنکاروں میں، اداکاروں میں، لبرل انٹیوں میں محبت ہوتی شوہر سے تو اولاد چاہتی ہیں، یہ اولاد نہیں چاہتی. اس کا مطلب صرف خواہش کی محبت ہے، صرف دوستی ہے، شہوت پوری کرنی ہے اور نچوڑنا ہے، ٹاٹا بائے بائے. اس کے بعد ابے ان کی پول پٹیا مجھ سے کھلوایا کرو آ کے، میں ان سے متاثر نہیں ہوتا. یہ جو لوگ جاتے ہیں نا ٹھیش پیش، یار یہ مولوی لوگ بد اخلاق اور مولوی ایسے تھے اور یہ مذہبی لوگ شدت پسند اور یہ ایجوکیٹڈ لوگوں کو دیکھو اور یار ٹھیش پیش کیا، وہ یہ ٹھیش پیشی ہے اوپر سے، اندر سے خالی کھوکھلے. سمجھ میں نہیں آ رہا بات؟ نیک صرف وہی ہے، حقیقت میں انسان کا بچہ وہی ہے جو اللہ سے محبت کرے. اللہ سے محبت کرے گا، اللہ کی محبت میں خواہشات قربان کرے گا. اور ان کم بختوں کو جس سے محبت ہوتی ہے قربانی نہیں ہوتی، اسے قربانی کا بکرا بنا رہے ہوتے ہیں. یہ لبرل انٹیاں اپنے میاں سے محبت کرتی ہیں، اولاد نہیں چاہیے، پیسے چاہیے، ذمہ داریاں اپنی پوری نہیں کرنی ہے، اس کو قربانی کا بکرا بنایا ہوا ہے. اور لبرل انٹے بھی ایسے ہی ہیں، ان کو بھی بیوی سے اولاد نہیں چاہیے، ان کو بھی نہیں چاہیے، لائف کو بس انجوائے کرو بس. تو یہ محبت نہیں ہے، یہ ٹھرک ہے. محبت ہوتی ہے خاندان بنانا چاہتا ہے، فیملی بنانا چاہتا ہے انسان. سب سے بڑی بات اپنی اولاد سے بھی تو محبت ہوتی ہے نا، اس سے زیادہ کس سے؟ تو اولاد پیدا ہی نہیں کرنا چاہتا، اس کا مطلب اس میں محبت کے سافٹ ویئر ختم ہو چکے ہیں، صرف ٹھڑک رہ گئی ہے. بار بار مجھے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا بچپن کا سنا ہوا ایک بیان یاد آتا ہے کہ جو غیر مسلم لوگوں کا کلچر ہے نا، ان میں محبت ختم، حتیٰ کہ نہ باپ سے محبت، نہ ماں سے محبت، نہ عورت کی تو کوئی ہے ویسے، نہ عورت کو ماں والی محبت ملے گی، نہ بیوی والی محبت ملے گی، نہ بیٹیوں والی محبت ملے گی، نہ بہنوں والی محبت ملے گی، نہ خالاؤں والی محبت ملے گی، نہ پھوپھیوں والی محبت ملے گی. اسے صرف بوائے فرینڈ والی محبت ملے گی، وہ بھی اس وقت تک جب تک اس میں حسن و جمال ہے. جہاں اس کا حسن و جمال ختم ہوا، جو غیر مسلم لوگ ہیں، میجورٹی، سارے نہیں، میجورٹی کیا کرتی ہے کہ جہاں اس کا حسن و جمال ختم ہوا تو ٹیشو پیپر استعمال سے پہلے بڑا صاف ستھرا اور استعمال کے بعد کہاں پھینکا جاتا ہے؟ ردی کی ٹوکری میں. آپ صرف ڈائری لے کے ان ملکوں میں چلے جاؤ، جن لڑکیوں کو ردی کی ٹوکریوں میں پھینکا گیا ہے نا استعمال کے بعد، ان کی سوانح لکھنا شروع کر دو، کتابوں کی کتابیں ختم ہو جائیں گی، ان کی کہانیاں ختم نہیں ہوں گی. سمجھتا ہے؟ اچھا آپ کے اچھے بھی سمجھیں. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، ہمارے یہاں ایسا 18 سال میں لونڈے لپاڑے کی شادی ہوتی ہے، جذبات ہوتے ہیں اور وفا کرتا ہے، مر کے بیوہ کر کے جاتا ہے وہ. ہمارے ہاں طلاق کا ریشو بہت کم ہے ان ملکوں کی نسبت، اور جو ریشو بڑھ بھی رہا ہے یہ انہی کی نحوست سے بڑھ رہا ہے. انہی کے ڈرامے فلمیں ہمارے یہاں ڈیورس کا ریشو بڑھا رہے ہیں. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے بات کو؟ جب نہیں سمجھے گا بات کو تو کیسے نکلے گا رات کو؟ جو پڑھتا نہیں ہے رات کو وہ نہیں سمجھتا ہے بات کو. خیر، تو خلاصہ بس ایک لفظ میں ختم کر رہا ہوں کہ کفر اور اسلام میں سب سے بڑا فرق کیا ہے. کافر اللہ کو پسند نہیں ہے. کیوں پسند نہیں ہے؟ آپ کو پسند ہو سکتا ہے، لوگ بہت کمنٹس لکھ رہے ہوتے ہیں وہ بڑے وہ حقیقی مسلمان ہیں، وہ حقیقی نیک ہے. نا 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 نا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے محبت وہ نیک نہیں ہو سکتا. میری اور آپ کی نظر میں ہو سکتا ہے، اللہ کی نظر میں نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات سے محبت نصیب کر، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جنہوں نے یہ سوال دیا ہے نا، میرے پاس ایسی کوئی تحقیق نہیں ہے جو آپ دعوے کر رہے ہیں کہ یہ دعوے سچے ہیں جھوٹے ہیں. اور دوسرا، ایسا کرے گی کیوں کیا فائدہ ہے اس میں؟ دوسرا، بعض دفعہ آپ کو کوئی بے گناہ لگ رہا ہوتا ہے، حقیقت میں وہ بے گناہ ہوتا نہیں ہے. 4-5 سال پہلے کسی کو اٹھایا خفیہ ایجنسیوں نے، ہمارے ریلیٹیو نے بتایا کہ وہ بالکل بے گناہ لوگ ہیں، اور رونا دھونا شروع کیا، انہوں نے گالیاں دینا شروع کی اور کہا کہ بے گناہ لوگوں کو اٹھایا، یہ کیا. بعد میں پتہ چلا کہ وہ کرمنل ایکٹیویٹی میں مبتلا تھے وہ. تو اس لیے میں نہیں کہتا کہ ہماری ایجنسیاں یا ہماری فوج نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، لیکن اسپیسیفک کوئی خاص واقعہ ہوگا اور آپ کہیں گے میں اس پہ احتجاج ریکارڈ کرواؤں، مجھے نہیں پتا بھائی اس کی ڈیپ میں کیا ہے. آپ جس کو بے گناہ کہہ رہے ہیں وہ بے گناہ ہے بھی کہ نہیں ہے. تو گورنمنٹ کے پاس، ایجنسیوں کے پاس جو معلومات ہوتی ہیں وہ میرے اور آپ کے پاس نہیں ہوتی. ہم یہی کہیں گے جو بھی ظالم ہے اللہ اس کو تباہ و برباد کرے، پہلے ہدایت ہے، ہدایت کے قابل نہیں ہے تباہ و برباد کرے. لیکن اسپیسیفک کسی خاص واقعے میں کہوں کہ یہ غلط ہے، میرے پاس نالج نہیں ہے. اور اگر بے گناہوں کو قتل اس طرح سے ایجنسیاں کر رہی ہوتی ہیں تو بے گناہ تو اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ یہ کے پی کے میں ہو رہا ہے، پنجاب میں کیوں نہیں ہو رہا؟ جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں، افغانستان کا بارڈر ملتا ہے کے پی کے سے، تو جتنے بھی انڈیا کی ایجنسیاں ہیں انوالو ہو رہی ہیں اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی میں، وہ ساری افغانستان کے بارڈر سے پشاور اور کے پی کے آتے ہیں، وہاں سے جا کے دھماکے کر رہے ہوتے ہیں. تو جہاں ہوگا وہاں پر ہی آپریشن ہوگا نا. جیسے بلوچستان میں فوج آپریشن کر رہی ہے اس لیے کہ دھماکے وہاں ہو رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ فوج خود کروا رہی ہے. اب تو لوگوں کے سامنے آ گیا نا جو بے گناہ بھی بے دردی سے قتل ہوا ہے. ابھی ایک فیملی بچیوں کے سامنے باپ کو شہید کیا گیا، یہ فوج نے کیا ہے. ہمارے ملک میں گورنمنٹ پہ کو
جو کرمنل ایکٹیویٹیز ہیں ان کے خلاف کام کرنے ہی نہیں دیا جاتا. بعض دفعہ کوئی وزیر رکاوٹ بن رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر کراچی میں جب دہشت گردی عروج پر تھی, جب راحیل شریف کے دور میں رینجرز کے پاس اختیارات آئے, وہ دہشت گردی ختم کر دی انہوں نے. جب تک سویلین کے پاس اختیارات تھے وہ رینجرز کو اختیارات ہی نہیں دے رہے تھے, اور ہم صبح شام بلا وجہ رینجرز کو بلا بلا کہہ رہے تھے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ہیں. میں رینجرز کے آفیسر سے ملا, وہ کہتے تھے بھائی ہمارے پاس اختیارات ہی نہیں, گورنمنٹ دیتی نہیں اختیارات دے تو 2 دن میں کراچی کو ٹھیک کر دیں ہم. تو جب اختیارات آئے ٹھیک کر دیا انہوں نے. کتنے بڑے بڑے آپریشن ہوئے تھے. رینجرز کے لوگوں نے ہمیں خود بتایا کہ ہم وضو کر کے جاتے تھے اور کلمہ پڑھ کے کہ اب شاید ہماری لاش آئے, لیکن کراچی میں امن قائم کر دیا تھا انہوں نے. تو ایسے ہی کچھ سول حکومتیں ایسی ہیں جن کے اپنے سیاسی مفادات ہیں, وہ اپنے سارے جرائم ایجنسیوں پہ, فوج پہ ڈال دیتی ہیں. نہ ان کو جب آپریشن ہو تو کہہ رہے ہیں ہم آپریشن نہیں ہونے دیں گے, ہم پہ ظلم ہو رہا ہے, اور جب دھماکے ہوتے ہیں کہہ رہے ہیں فوج خود کروا رہی ہے. بھائی دنیا میں ایسے کوئی کنٹری نہیں چلتا ہے, کوئی دنیا میں کنٹری ایسے نہیں چلتا ہے, مر جاتا ہے, تباہ ہو جاتا ہے. اس وقت جو اسرائیل اور انڈیا کے یہ بلوچستان اور KPK کے ذریعے پاکستان میں مداخلت کر رہے ہیں. تو KPK کی عوام اور بلوچستان کی جو عام عوام ہے وہ تو محب وطن ہے, لیکن بارڈر کہاں مل رہا ہے؟ بارڈر تو افغانستان سے مل رہا ہے نا, اور افغانستان کے ذریعے انڈیا انوالو ہو رہا ہے. تو وہ مداخلت انہی صوبوں میں زیادہ کر رہا ہے. تو جب انہی صوبوں میں مداخلت ہو رہی ہے تو آپریشن بھی انہی صوبوں, وہیں جو لوگ بکیں گے, جو غیر ملکی ایجنسیوں سے پیسہ لے کے ان کے لیے کام کریں گے, تو انہی کو اٹھایا جائے گا نا. پھر لوگ کہتے ہیں بلوچستان میں ہی اٹھا رہے ہیں, KPK میں اٹھا رہے ہیں, ہم پنجاب میں کیوں نہیں؟ پنجاب میں نہیں ہو رہا ہے یہ سب کچھ, پنجاب میں ہو نہیں رہا. پنجاب میں ہوگا تو پنجاب میں بھی اٹھائیں گے. اور کچھ دن پہلے یہ باتیں بھی آ رہی تھیں. میں اس ٹاپک کو زیادہ طول دوں گا تو اور وہ سیاسی بکھیڑوں میں پڑ جاؤ گے آپ لوگ. خلاصہ یہ ہے کہ اینٹی اسٹیٹ کسی ایلیمنٹ کے ساتھ نہ ملو, نہ ملک کے خلاف چلو, کوئی آپ کو نہیں چھیڑے گا, کوئی کسی کے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے. آپ خود پہلے اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ کے ساتھ جڑتے ہو, ان کی کالیں ریسیو کرتے ہو, ان سے فون پہ بات کرتے ہو, اس کے بعد جب اٹھایا جاتا ہے تو پھر رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہو, ہائے ہمارے ساتھ یہ ہو گیا, ہائے ہمارے ساتھ یہ ہو گیا. دوسری بات یہ کہ بعض دفعہ شبہے کی بیس پہ بھی کسی علاقے میں بہت زیادہ کرائم ہو رہے ہوں تو بعض دفعہ غلطی سے بھی بے گناہ لوگ گرفتار ہو جاتے ہیں, اور غلطی سے بھی بے گناہ لوگوں پہ بلی آ جاتی ہے, کیونکہ اب یہ اس سے بچنا ممکن نہیں ہے. جب کسی علاقے میں بہت زیادہ دہشت گردی ہو رہی ہو تو شک کی بنیاد پہ بھی اٹھایا جاتا ہے, کیونکہ کسی کے ماتھے پہ تھوڑی لکھا ہوتا ہے. تو بعض دفعہ ایسے بے گناہ لوگ بھی ان گنہگاروں کی وجہ سے رگڑے میں آ جاتے ہیں. اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ جیسے جو بھی بھیک مانگنے والے ہیں, ہم تو نہیں دیتے عام طور پر, لیکن ان کی وجہ سے بہت سے مستحقین بھی محروم ہو جاتے ہیں ان فراڈیوں کی وجہ سے. اب کوئی مفتی صاحب کے پاس بھکاری آیا تھا, مستحق بھی تھا, مفتی صاحب نے بھگا دیا, تو مفتی صاحب مستحق لوگوں کو نہیں دیتے. بھائی ہمیں کیا پتہ چلے گا, ماتھے پہ تھوڑی لکھا ہوا ہے, ہم نے تو زیادہ دیکھا فراڈ ہو رہا ہے تو ہم اگلے کو بھی سمجھنا شروع کرتے ہیں پتہ نہیں 2 نمبر ہی نہ کر رہا ہو. تو اسی طرح یاد رکھو, جب حکومتی لیول پہ آپریشنز ہوتے ہیں تو شک کی بنیاد پہ بھی ہوتے ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم نے چھوڑ دیا تو یہ 20 لوگوں کی جان جائے گی. تو اس میں بہت دفعہ بے گناہ لوگ رگڑے میں آ جاتے ہیں, جو کہ نہیں آنے چاہیے, غلط ہے, لیکن آ جاتے ہیں. لیکن اگر آپ اپنے آپ کو صاف رکھو, ریاست کے خلاف مت جاؤ, کوئی آپ کو کچھ نہیں کہتا. کچھ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یا تو غلطی سے آپ پہ الزام لگایا گیا ہے, یا واقعی آپ انوالو ہو, گھننے بنے ہوئے اور بول رہے ہو کہ ہمارا اسٹیٹ مخالف ایلیمنٹ سے کوئی لینا دینا نہیں, گھننے بنے ہوئے ہو, مظلوم بنے ہوئے ہو. بھائی یہ ایک سوال تھا